إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے جو قرآن کی تلاوت سننے کے لیے بھی وقت سے پہلے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس شوق کو قائم رکھے۔ ایک جیسا روٹین زندگی میں بعض اوقات ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اس روٹین سے اکتا سے رہے ہیں، لیکن دین کے کاموں کا روٹین ایسا ہے جس سے آپ اگر شوق سے کر رہے ہیں تو کبھی نہیں اکتائیں گے۔ کبھی یہ نہیں لگے گا کہ یہ میں 2 گھنٹے نکال کے اپنا سب کام کاج چھوڑ کے پہلے سے آ کے بیٹھ جاتی ہوں تو میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ چلیں اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 8واں پارہ، آیت نمبر 111۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ اور اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور ان سے مردے کلام کرتے اور ہم ان کی ہر مطلوبہ شے ان کے سامنے پیش کر دیتے تو بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہاں اگر اللہ ایسا چاہتا تو اور بات تھی، لیکن ان میں سے اکثر جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر یہ چیز بتا رہے ہیں کہ جن کو ایمان نہیں لانا ہوتا، تو آپ بھی اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات جانتے ہیں کہ جنہیں جب کسی کی کوئی بات نہیں ماننی ہوتی تو ان کے سامنے کتنی بھی لاجکس اور دلائل پیش کر دیے جائیں لیکن وہ مان کے نہیں دیتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کے سامنے میں مردوں کو باتیں کرتا ہوا کھڑا کر دوں، ان کے اوپر فرشتے اتار دوں، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اصلی بات جو ہمارے غور کرنے کی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، کیونکہ ان میں سے اکثر جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو جہالت پھر ایک کتنا بڑا المیہ ہے ہم سب کے لیے، ایک کرائسس ہے کہ اگر ہم جہالت کے اندھیروں میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں اللہ کی نشانیاں ہی نظر نہیں آتی۔ بڑے بڑے فرشتے بھی اتر جائیں تو ہم مان کے نہیں دیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کریں گے۔ تو نشانیوں پہ غور کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور کفر کے کانٹیکس میں اگر بات کی جائے تو پھر وہ لوگ تو بڑے بڑے معجزوں کو ہی جھٹلا دیتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ یہ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہر نبی کے دشمن بنائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یعنی اب خود اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنائے، ہم نے دشمن بنائے ہر نبی کے لیے۔ کون بنائے؟ جن بھی بنائے، اور جنوں میں سے بھی بنائے اور انسانوں میں سے۔ تو اس ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ جس طرح جن شیاطین ہوتے ہیں ایسے انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، اور انسانوں کے شیاطین کون ہوتے ہیں؟ جو ابلیس کو اپنا اولیاء بنا دیتے ہیں۔ ابلیس کے ہاتھ میں ان کا ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، بس جو وہ کہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، تو وہ انسانوں کے شیاطین بن جاتے ہیں۔ ہم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے جب اللہ سے پناہ مانگتے ہیں تو ہم انسانوں اور جنوں سب شیاطین سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خود بنایا ہے اور ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، یعنی یہ سب چیزیں دنیا میں نبی کا بھی اور ایک عام انسان کا بھی امتحان لینے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ پھر یہ جن اور انسان اور یہ جو شیاطین ہیں یہ کرتے کیا ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کان میں زخرف القول ڈالتا ہے، چکنی چپڑی باتیں ڈالتا رہتا ہے تاکہ اسے دھوکے میں رکھے۔ زخرف بیسیکلی عربک میں سونے کو کہتے ہیں، گولڈ کو، گلٹر والی چیز کو کہتے ہیں، سونے کی طرح سنہری گولڈن سی چمکتی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب آپ اپنے ذہن میں لے کے آئیں
کہ آج کے دور میں، یہ تو چلیں کانٹیکسٹ میں، اگر ہم کفار کے کانٹیکسٹ سے ہٹ کے بات کریں، آج ہمارے سامنے بہت سے لوگ ہیں جو اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ایسے ایسی چکنی اور ایسی ایسی سنہری، کہ ہم ان کی باتوں کے کی جو اٹریکشن ہے، جو کشش ہے، اس میں کھو جاتے ہیں، اور ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ باتیں اللہ اور رسول کی شریعت جو بنائی گئی ہے، ہمیں دی گئی ہے، اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں اٹریکشن ہی اتنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسانوں کے شیاطین اور جنوں کے شیاطین، دیکھیں وہ کرتے کیا ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو میوزک کے لیے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ اگر اس کے لیرکس جائز ہیں، اس کی شاعری اچھی ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ میوزک کے ساتھ نشید پڑھ لیں، آپ میوزک لگا کے نعت بھی پڑھ لیں، اور ایسا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے زخرف القول کے ذریعے لوگوں کے لیے ان کی من مانی جو دل پکارتا ہے، ہر انسان میوزک سننا چاہتا ہے نا، ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہیں، تو وہ ان کی من پسند باتیں بول دیتے ہیں، اور انسان کیا کرتے ہیں؟ انسان ان باتوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ چیز آگے جا کے کیا بن جاتی ہے؟ بدعت بن جاتی ہے۔ پہلے کوئی نشید کے پیچھے میوزک سنتا ہے، پھر نعت کے پیچھے میوزک لگتا ہے، پھر مزاروں کے اوپر قوالیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر قوالیوں پہ دھمال اور ڈانس شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب کہاں تک شیطان لے کے جاتا ہے انسان کو، اپنے ان زخرف القول کے پیچھے، چکنی چکنی باتوں کے پیچھے۔ ہم خواتین کے سامنے کیسے کیسے فیشن سامنے آتے ہیں، گولڈن، سنہرے، دیکھتے ہی گلٹر، دل لل جاتا ہے کہ بس یہ فیشن ہم کر لیں، جبکہ وہ حرام ہوتا ہے، شریعت کے خلاف ہوتا ہے، لیکن بہت خوبصورت لگتا ہے۔ لیکن شیطان اس کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے، ایسی ایسی باتیں اس کے پیچھے آتی ہیں، ایسے ایسے کمنٹس آتے ہیں کہ ہر عورت چاہتی ہے میں یہ فیشن کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات کی ہے کہ چکنی چپڑی باتیں زخرف القول کے ذریعے وہ دھوکے میں ڈالتا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں کرنے دیا؟ کیونکہ یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم زخرف القول کے پیچھے بھاگتے ہیں، یا اللہ کے قرآن میں جو ہدایات ہمیں نصیب ہوئی ہیں ان آیتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ چنانچہ آپ ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں اس کو رہنے دیجیے، اور تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں، اور وہ اس جھوٹ کو پسند کرتے رہیں، اور وہ جو برے کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ مطلب شیطان یہ کام کرتا رہے گا، انسانوں میں بھی بعض آپ کے دوست شیطان بن جاتے ہیں۔ آپ کلاس کی طرف جا رہی ہیں، وہ کہتے ہیں ارے تم نے یہ کیا کلاس جوائن کر لی، تم تو دنیا سے ہی کٹ گئی، تمہاری تو کوئی زندگی نہیں بچی، ہمارے ساتھ پارٹیز میں آتی تھی، انجوائے کرتی تھی، شاپنگ کرتی تھی، یہ کیا ہر وقت تم بس صرف کلاسوں میں ہی جاتی رہتی، تم نے تو بچوں کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، یہ کیا ہر وقت قرآن لے کے بیٹھی رہتی۔ تو زخرف القول میں بہت ساری باتیں آئیں گی، پہچاننا آپ کو خود ہوگا کہ کون جو ہے وہ اپنی ان باتوں سے آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے۔ کہہ دیجئے کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب تفصیل سے نازل کی، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، اور آپ کے رب کی بات صدق اور عدل میں مکمل ہے، اس کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ 116 دیکھ لیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، وہ اپنے گمان کے سوا کسی بات کی پیروی نہیں کرتے، اور وہ اندازے اٹکل پچو والی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہود جو تھے، ان کے علماء کفار مشرکین کے سامنے بڑی اہمیت رکھتے تھے، ان کی بڑی ویلیو تھی۔ تو مشرکین جو ہوتے تھے بہت سے معاملات کے لیے یہود کے پاس جا کے ان کے اسکالر سے باتیں پوچھتے تھے، کیونکہ مشرکین جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور جو جاہل ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بار بار ہر کسی کے پاس جا کے اپنے مسئلے پوچھتا ہے۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہود بڑے عالم ہیں۔ تو یہودیوں نے یہ چیز طے کی کہ ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ جو آربیٹریٹر ہوتا ہے وہ یہودی علماء میں سے، اہل کتاب کے علماء میں سے بننا سلیکٹ کرتے ہیں، اور وہ پھر فیصلہ کرے گا کہ یہ سب چیزیں جو ایک نبی لے کر آیا ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو لوگ اس قسم کی پلاٹنگ کر رہے ہیں، ایسے پلاننگز کر رہے ہیں، آپ ان کی باتوں میں ہرگز مت آئیں، ورنہ یہ کیا کریں گے؟ اگر آپ میجورٹی کو دیکھیں گے کہ سب کیا کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کو بھٹکا دیں گے اصلی راستے سے۔ تو اس لیے آپ کیا کریں، ان کی باتوں میں مت آئیں، یہ لوگ صرف
یخرسون کر رہے ہیں۔ خراس ہوتا ہے اندازے لگانے والا، یعنی زندگی کو ازمپشنس پہ گزار رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ ہماری زندگی کے کتنے ایسے معاملات ہیں جس میں ہم کبھی یہ چیز نہیں معلوم کرتے کہ کیا یہ واقعی حلال ہے کہ حرام ہے۔ یہ چلیں حلال حرام سے بھی بٹ کے ہم کبھی بھی یہ بات نہیں سوچتے کہ جو کام میں کرنے جا رہی ہوں کہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے جب یہ خیال دل میں آتا ہے تو ہم ایک اپنے آپ کو چپ کرانے کو، ضمیر کو سلانے کو نا ایک ازیوم کر لیتے ہیں، ارے نہیں سب کر رہے ہیں، میجورٹی کر رہی ہے، ہر کوئی کر رہا ہے، اور اللہ تو اتنا مہربان ہے، وہ کیوں ناراض ہوگا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، اب اتنے ایکسٹریم پہ بھی ہم عمل نہیں کر سکتے، اللہ دیکھ رہا ہے آج کے حالات میں جتنا عمل کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے کافی ہے۔ مطلب کیسی کیسی تسلیاں ہم اپنے آپ کو دے لیتے ہیں نا۔ یہ ہے یخرسون، اندازے لگانا، بس اندازہ لگا لیا اللہ معاف کر دے گا، اتنا تو اچھے تو مسلمان ہیں، اب اور اس سے بڑھ کے کیا ہو جائے۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ چنانچہ تم اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے۔ اب پھر آگے حلال حرام کی بات کافی تفصیل سے آئے گی۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس حلال جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، مگر جسے تم کھانے پر مجبور ہو جاؤ تو وہ بھی حلال ہے، اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے دوسروں کو بہکاتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو حلال حرام کے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ جو لوگ بہکاتے ہیں انہیں سب پتا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے یہ چیز حرام ہے، لیکن اپنے لیے جائز کرنے کے لیے سب میں پھیلا دیتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ چیز جو ہے وہ حرام نہیں، یہی پتا ہوتا ہے یہ حرام ہے اس کے باوجود۔ تو یہ جو فیصلے کرتے ہیں یہ کیا ہیں؟ ازیوم کر لیتے ہیں کہ بعد میں کوئی بات نہیں، اللہ سے معافی مانگ لی، اور کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، کوئی ریسرچ نہیں کرتے، کسی عالم سے نہیں پوچھتے، خود سے فتویٰ دے دیتے ہیں، ارے ارے کھا لو کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، کوئی بات نہیں تم کھا لو، مجھے گناہ ملے گا نا تمہارے کھانے کا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی ایسے دوستیاں نبھائی جاتی ہیں حلال حرام کے معاملات میں کہ کوئی گناہ نہیں بھی کر رہا اس بیچارے کو بھی بہکا کے گناہ کروا دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہوں۔ 120، اور تم کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ دو، کھلے اور چھپے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ان کے عملوں کی جلد سزا ملے گی جو وہ کرتے رہیں۔ اب پیچھے آپ نے پڑھے تھے کہ بہت سارے گناہوں کی بات ہو رہی تھی کہ کچھ گناہ ہوتے ہیں جو انجانے میں ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے کیے جاتے ہیں تو ہم ان کی بھی معافی مانگتے ہیں، کل ہم نے پڑھا تھا۔ اب آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کچھ گناہ ہوتے ہیں جو اوپنلی کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کسی کے اوپر تانا زنی کر رہے ہیں، ٹونٹنگ کر رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اوپنلی کر رہے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو باطن میں کی جاتی ہیں، کسی سے گرج رکھ کے بیٹھے ہیں، کسی سے بہت جیلسی ہو رہی ہے، اس کے خلاف پلاٹنگ کر رہے ہیں دماغ میں، اس کی بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ چھپے ہوئے گناہ ہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز بتائی ہے کہ کھلے اور چھپے دونوں طرح کے گناہ تم چھوڑ دو، کیونکہ گناہ تو مطلب یہ مت سوچیں کہ کوئی بات نہیں اگر ایک گناہ کر لیا تو کیا ہوا، وہ ایک گناہ آپ کو 10 گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ 10 گناہ 100 گناہ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ 100 گناہ انسان کو کفر کے درجے تک لے کے چلے جاتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں چلتا، انسان اندھیروں میں ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے کہ یہ تو باطنی گناہ ہے، کسی کو کیا پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی حدیث سے فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لی، باز آ گیا، معافی مانگ لی تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ مزید گناہ کرتا رہا تو وہ سیاہ دھبا یا سیاہ داغ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اسے زیادہ بڑا کر دیا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے دل پہ وہ رسٹک زنگ لگتا چلا جا رہا ہے، اس کو اس چیز کا سینس ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو دن میں 10 دفعہ گناہ کا کام کرتے ہیں، اور اگر کوئی انہیں بتائے تو انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اچھا یہ گناہ تھا۔ یعنی ہم اس دور میں زندہ ہیں جب ہمیں بعض کاموں کے معاملے میں یہ تک نہیں پتا کہ یہ گناہ کے کام، استغفر اللہ۔ تو یہاں یہ بات کہی گئی کہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، 121،
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ اب آپ دیکھیں گے کہ حلال حرام کے فیصلے اور باطنی اور ظاہری گناہ جو ہوتے ہیں نا، وہ کیسے سامنے آتے ہیں۔ اور تم اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں پڑا گیا ہو، یعنی ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، کیونکہ یہ کھانا یقیناً نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے ذہنوں میں شبہ ڈالتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم بھی ضرور مشرک ہو جاؤ گے۔ کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، وہ اس کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا یہ حال ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہے اور ان سے نکلنے والا نہیں؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں میں کشی رکھی گئی ہے جو وہ کرتے ہیں، یعنی ایک شخص ہے جو اندھیروں میں چل رہا ہے، اور ایک شخص ہے جو کہ مردہ تھا لیکن اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ تو یہاں مردہ اور زندہ ہونا کیا ہے؟ یعنی ایک شخص جو تھا اس کے پاس ایمان کا نور تھا ہی نہیں نا، مردہ تھا، روشنی نہیں تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اسے نور دے دیا، وہ روشنی میں آ گیا، زندہ ہو گیا، اور وہ اس نور میں چلنے لگا۔ اور ایک شخص ہے جو ابھی تک اندھیروں میں چل رہا ہے۔ اپنے اپنے آپ کو ہر انسان یہ دیکھے کہ ایک زندگی تھی جب ہم نے قرآن کی صرف تلاوت کی تھی، ہم دین کو صرف ایک باکس بنا کے رکھتے تھے اپنی زندگی کے 100 باکسز میں سے، کہ ہاں دین بھی ہوتا ہے، ہاں ہم بھی مسلمان ہیں، ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، جمعے کے جمعے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ چیز ایک وہ زندگی ہے، اور ایک یہ زندگی ہے جب قرآن پڑھ کے ہمیں سینس آ جاتا ہے، ہمیں شعور آ جاتا ہے کہ ہم تو جو کر رہے تھے کتنا غلط کر رہے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب گناہ تھا، یہ چیز گناہ کبیرہ تھی، اور یہ والا کام صغیرہ تھا، اور یہ مباح تھا، اور اس کے اوپر اللہ کا غضب تھا۔ یعنی جب پتہ چلنا شروع ہوتا ہے تو کتنا ایک فیلنگ آتی ہے نا کہ اے اللہ ہم کیسی جہالت کے دور میں زندہ تھے، اور تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اب اسی زندگی میں یہ شعور دے دی، اور پھر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو ابھی تک قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوا، سمجھنا نصیب نہیں ہوا، اور وہ اسی جہالت میں چل رہے ہیں اندھیروں میں۔ تو پھر اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہمیں انہیں ججمنٹل ہو کے انہیں نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں ان پہ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں بھی قرآن کے نور کی روشنی عطا فرما دے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ اس بستی میں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں، اور وہ اپنے آپ ہی سے مکر و فریب کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ہر بستی میں بڑے مجرم کون ہوتے ہیں؟ یعنی شروع سے ایک سنت رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ادوار آئے، جتنے بھی ٹائم پیریڈز آئے، اس میں جب رسول آتا تھا تو رسول سب سے پہلے جا کے جو وہاں کی ایلیٹ کلاس ہوتی تھی اس کو دعوت دیتا تھا، کیونکہ لوگ ہمیشہ سے ایلیٹ کلاس سے انسپائرڈ ہوتے ہیں، ان کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں، جو ایلیٹ کرتی ہے وہی نیچے لوگ کرتے ہیں، ان کے فالوورز۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو جب بھی رسول جا کے ایلیٹ کو میسج دیتے تھے سب سے پہلے وہی انکار کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کی سرداری جاتی تھی، ان کے لائف سٹائل پہ ضرب آتی تھی، ان کو قربانیاں دینی پڑتی تھی، ان کو اپنی عیاشیوں کو چھوڑنا پڑتا تھا، تو وہ سب سے پہلے انکار کرتے تھے۔ اور جو غریب طبقہ ہوتا تھا، لوور کلاس ہوتی تھی، جس کے رائٹس کو ضبط کیا جا رہا ہوتا تھا، اس کا حق مارا جا رہا ہوتا تھا، وہ جب یہ تعلیمات سنتا تھا کہ اسلام کی یہ ٹیچنگز ہیں، اس کا دل فوراً اس طرف آ جاتا تھا کہ مجھے تو میرے رائٹس مل سکتے ہیں۔ تو بڑے بڑے جو مجرم تھے انہوں نے ہمیشہ کیا کیا کہ ایسا انفلوئنشل سوسائٹی بنا کے دی، اور آج بھی وہی حال ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر معاملات میں یہ بھول جاتے ہیں، جو میں نے پیچھے بات کی کہ شریعت کیا کہتی ہے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں آج کا زمانہ کس طرف جا رہا ہے، آج کیا تھیری آئی ہے، آج کون سا فیشن ٹرینڈ چل رہا ہے، آج کل کون سا سوشل میڈیا پہ ایپ جو ہے وہ ہٹ ہو رہی ہے۔ اور جب ان کے پاس نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ایسی ہی چیز خود ہمیں بھی دی جائے جو رسولوں کو دی گئی۔ یہ تھے بڑے بڑے مجرموں کے فیصلے کہ ہمیں کیوں نہیں رسول بنا دیا۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے۔ مکہ والے کہتے تھے کہ بڑے بڑے سردار ان پہ کیوں نہیں نبوت اتری۔ جن لوگوں نے جرم کیا انہیں جلد ہی اللہ کے ہاں ذلت ملے گی، اور اس مکر و فریب کی وجہ سے شدید عذاب ہوگا جو وہ کرتے رہے۔ چنانچہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے یہ آیت۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ جو اس میں ورڈ آ رہا ہے نا، یشرح صدرہ، ابھی جب ہم شروع کرتے ہیں کوئی بھی لیکچر شروع کرتے ہیں، کلاس میں بھی ہوتے ہیں، اکثر اسکالرس کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ یہ دعا پڑھ کے شروع کرتے ہیں نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی
تو اس میں کیا ورڈ آتا ہے؟ اشراح. ربی اشراح لی، یعنی اے اللہ میرا سینہ کھول دے، وسیع کر دے میرے سینے کو، تاکہ یہ جو باتیں یہ میرے اندر جذب ہو جائیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ خود بخود کھل جاتا ہے. لیکن کیسے کھلتا ہے؟ جیسے آپ ہدایت مانگتے ہیں، ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو اب ہدایت اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیں گے تو کس طرح سے دیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو ایسا کھولیں گے کہ جو بھی بات ہم کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ بار بار دل کو جا کے ہٹ کرے گی اور وہ سمجھ میں آنی بھی شروع ہو جائے گی. اور بعض لوگوں کے دروازوں پہ نوک ہوتی رہتی ہے لیکن وہ دروازہ ہی نہیں کھولتے، وہ بات ہی نہیں سمجھتے. تو اللہ کہتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے وہ آسمان میں چڑھا ہو. اسی طرح اللہ ان لوگوں پر پلیدی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، گندگی مسلط کر دیتا ہے. یعنی جب آسمان میں چڑھ رہا ہو اور سینہ تنگ ہو رہا ہو، فزیکلی اگر آپ اسے دیکھیں کہ ہم آسمان کی طرف جب جاتے ہیں تو جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں ہماری جو ارتھ کا ایٹماسفیئر ہے، جو اس کی اسفیئرز ہیں، آسمان کی اسفیئرز ہیں، ایک لیول تک آکسیجن رہتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے آکسیجن لے کے جانا ہوتی ہے نا. تو اب اگر کوئی بغیر آکسیجن اوپر جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا سینہ تنگ ہونا شروع ہو جائے گا. بہت سے لوگ ہل اسٹیشنز پہ رہتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے. تو یہ تو فزیکل سینس میں، لیکن اللہ تعالیٰ مانوی طور پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو قرآن کی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. کل بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دل کو اتنا سخت کرتے ہیں کہ قرآن کی بات ہی سمجھ نہیں آتی. تو دل کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے دل تنگ ہو جاتا ہے. کسی کے دل میں لوگوں کے لیے بہت بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، نفاق بھرا ہوا ہے، حسد بھری ہوئی ہے. تو جب اتنا کچھ سینے میں بھرا ہوگا تو سینہ تو تنگ ہو جائے گا نا. پھر اس تنگ سینے میں ہدایت کی کا جو نور ہے یا ہدایت کی جو بارش ہے وہ اندر کیسے جائے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہمیں اپنے سینے کو کھولنا ہوگا. تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں طلب دیکھتے ہیں نا تو اس سینے کو کھولتے چلے جاتے ہیں. اور جب طلب نہیں ہوتی تو پھر 10 لیکچر سن لیں، 10 کتابیں پڑھ لیں، 10 لوگوں میں بیٹھ جائیں، کوئی ایک چیز بھی سینے کو نہیں کھولے گی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جب کسی کو بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہے نا کہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. اور یہ ہدایت ہوتی ہے. اور ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے، ایک ہدایت توفیقی ہوتی ہے. ارشاد کیا ہے؟ رشد. یعنی آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، کوئی لیکچر سن رہے ہیں، نشانیوں پہ غور کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو رشد ہے، یعنی جو نالج ہے، جو سمجھ ہے، وہ آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہ جو ہدایت توفیقی ہوتی ہے نا، وہ صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور اسی سے سینہ کھلتا ہے. تو اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے تڑپ دکھائیں، شوق دکھائیں کہ اللہ مجھے یہ ہدایت چاہیے. پھر دیکھیں کہ وہ ہدایت آپ کے لیے کتنی آسان ہو جائے گی، کیسے آپ کو ملنی شروع ہو جائے گی. یہ ساری دعائیں جو ہیں جیسے ربی شرح لیے، اس کو کثرت سے پڑھا کریں تاکہ آپ کا سینہ کھل جائے. اوکے، آگے دیکھتے ہیں. 126. اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کاموں کی وجہ سے ان کا دوست ہے جو وہ کرتے رہے. تو جنت کو کہا گیا دار السلام. اور جن کے لیے اللہ آیات کھول دیتا ہے، جن کے سینے کھل جاتے ہیں، وہ کس راستے پہ ہیں؟ ھذا صراط ربک مستقیما، وہ سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں. اور پھر وہ سیدھا راستہ انہیں کہاں لے جاتا ہے؟ دار السلام. اور دار السلام کیا ہے؟ جنت، سلامتی والا گھر. وہاں پہ کوئی بیماری نہیں ہے، آپ صحیح سلامت رہتے ہیں. وہاں پہ بڑھاپا نہیں ہے، آپ جوان فٹ رہیں گے. وہاں پہ کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی جیلسی کی، بیک بائٹنگ اور مذاق اڑانا، ذلیل کرنا، تانا تشنی، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ. وہ مزہ لمزہ ساری لغو باتوں سے پاک، بالکل سلامت، سیف اینڈ ساؤنڈ، کوئی گندگی نہیں ہوگی، صفائی ہی صفائی. اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہت زیادہ گمراہ کیے تھے. اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس میعاد کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی. اللہ فرمائے گا، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ چاہے تو دوسری بات ہے. بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، یا معاشر الجن، جنوں کو پکار رہے ہیں کہ تم نے انسانوں میں سے بہت گمراہ کی ہے.
تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان سے پہلے جن کو پیدا کیا تھا اللہ نے اور زمین پہ بھیجا تھا، لیکن جنوں میں شیاطین زیادہ بن گئے، فسادی، جھگڑا کرنے والے۔ پھر اس کے بعد اسی لیے ان فرشتوں نے یہ اللہ سے کہا تھا کہ اب اگر تو انسان کو بنا کے دنیا میں بھیجے گا تو وہ بھی پھر یہی کرے گا، خون بہائے گا۔ تو جن جو ہیں ان میں بھی شیاطین ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور جو انسانوں کے شیاطین ہیں وہ جنوں سے دوستی کر لیتے ہیں۔ تو وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے تو ایک دوسرے سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا، بہت سارے لوگ عاملوں کو بلاتے ہیں کہ وہ فلاں پہ جادو ہو گیا ہے، اس کو ذرا اتار دیں، اور وہ عامل جاتا ہے اور جن سے بات شروع کرنے لگتا ہے۔ وہ جنوں سے باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ یا کسی پہ جادو کرانا ہوتا ہے تو کیسے کرایا جاتا ہے؟ شیطانی کام ہے نا، کل ہی ہم نے پڑھا تھا یہ سب رجس ہیں، عمل الشیاطین، شیطان کے عمل میں سے ہیں۔ تو جنوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، 40 40 دن کے چلے کاٹے جاتے ہیں، قرآنی آیات کو نعوذ باللہ گندی نجاست میں لکھا جاتا ہے، اور ہر وہ کام کیا جاتا ہے کہ جس سے جن جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے۔ اور پھر جب وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے جن، تو پھر اس سے کہہ کے کام کرائے جاتے ہیں، لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، جادو ٹونے کرائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح جن انسانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور انسان جنوں سے، یعنی آج کل یہ بزنس بن گیا، ڈیل ہو چکی ہے دونوں کے بیچ میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سب کام کیا ہے، کفر کے کام ہیں۔ اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کافر جب کسی جنگل سے گزرتے تھے تو انہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ ویرانہ ہے، یہاں پہ جن ہوں گے، تو وہ بجائے اللہ کے اس جن سے پناہ مانگتے تھے کہ ہمیں اپنی پناہ دے دو۔ تو جن اور انسان دونوں نے خوب فائدہ اٹھایا، لیکن اللہ کہے گا کہ اب دونوں کے دونوں کا ٹھکانہ کیا ہے، آگ ہے۔ 130، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ وہ تم سے میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں تمہاری اس آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ تب وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول نہیں آئے تھے، جنوں کے پاس بھی رسول آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے رسول ہیں۔ رسول جو آئے وہ جن کی شکل میں نہیں آئے، کیونکہ جن کس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی فارم کو چینج کر سکتا ہے، جیسے کسی انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو یہ طاقت اللہ نے نہیں دی، لیکن جن انسان سے کمزور ہیں، ہمیں ان سے پناہ نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، جن نہیں ہیں۔ 131، وَذَلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ یہ رسول اس لیے بھیجے گئے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں، جبکہ ان کے باشندے غافل ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ قوم جو ہے وہ سو رہی ہو اور اچانک اس پہ عذاب آ جائے، اور وہ معصوم اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اس لیے یہاں پہ ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے سے رسول بھیج دیتے ہیں اس قوم کے پاس، اس کو بتا دیتے ہیں، وارن کر دیتے ہیں، اور جب وہ قوم اپنے رسول کو ریجیکٹ کر دیتی ہے تو پھر عذاب آتا ہے۔ اور ہر ایک کے لیے ان اعمال کی وجہ سے درجے ہیں جو انہوں نے کیے، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی ہر عمل جو جو کر رہا ہے اس کے لیے درجے ہیں۔ اور درجات کس طرح سے ہوتے ہیں؟ آپ کے جو عمل ہوتے ہیں اس کی ایک کوالٹی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوانٹیٹی بھی دیکھیں گے کہ کتنے عمل کیے، اور کوالٹی بھی دیکھیں گے کہ کیسے عمل کیے۔ تو یہی بات یہاں ہے، جیسی کوالٹی اور کوانٹیٹی ہوگی اس حساب سے درجات ہوں گے۔ اور بہت سے ایسے کام ہیں، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ اگر درجات بڑھانے تو کیا کرو، تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کو پکارو، درجات بلند ہوتے ہیں۔ دوحا کی نماز پڑھو، درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ جو 12 سنتیں موقعہ ہم پورا دن میں ہر نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ قرآن جو یاد کرتا ہے اس کو کہا جائے گا قیامت کے دن چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جنہیں چاہے جانشین بنا دے، جیسے اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت نہیں چاہیے، اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ نے تو ہمارا امتحان رکھا ہے، اگر ہم اس اختیار کو، اس فری ول کو یوز کر کے اچھے کام کریں گے، ہماری درجات بلند ہوں گے، ورنہ اللہ چاہے تو یوں منٹوں میں سب کو ختم کر دے، دوسری قوموں کو لے کر آ جائے۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم عاجز کرنے والے نہیں۔ یعنی وہ چیز پھر کیا ہے؟ قیامت، وہ ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں۔
چنانچہ جلد ہی تم جان لو گے کہ کس شخص کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہو، اور بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور انہوں نے اس میں سے اللہ کے لیے حصہ مقرر ایک حصہ ٹھہرایا جو اس نے کھیتی اور چوپایوں کی شکل میں پیدا کیا، پھر اپنے خیال کے مطابق کہنے لگے کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے دیوتاؤں کے لیے ہے۔ چنانچہ ان کے دیوتاؤں کا جو حصہ ہے وہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے دیوتاؤں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کس قدر برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے ہی یہ بات نبی کو بتا دی گئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں، جب اسے کوئی ریجیکٹ کرتا ہے تو عذاب بھیج دیتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں، اس قوم کی جگہ دوسری قوم لے آتے ہیں۔ اب مکہ والے جو کام کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ ایسے ہی کام کر رہے تھے کہ اللہ یا تو عذاب بھیج دیتا یا پھر ان کو بدل دیتا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم اپنا عمل کرو، اپنے عمل کی فکر کرو، اور تم ان کے عمل کی فکر نہیں کرو۔ ان کا عمل کیا تھا کہ وہ حلال حرام کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھے تھے۔ جو ان کی فصلیں ہوتی تھی، جو کراپس ہوتی تھی، ان کے حصے آتے تھے، اس کو اپنی مرضی سے کہتے تھے یہ اللہ کا حصہ، اللہ کا حصہ غریبوں کے لیے، اور جو باقی حصہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے یہ ہمارے بتوں کا حصہ۔ تو جو بتوں کا حصہ ہوتا تھا وہ کہاں جاتا تھا، وہ جو ان کے ٹیمپلز کے، مزاروں کے، وہ جو کیئر ٹیکر ہوتے تھے، کسٹوڈینز ہوتے تھے، وہ ان کے پاس چلا جاتا تھا۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے دیوتاؤں نے ان کی اولاد کا قتل پسندیدہ بنا رکھا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے لیے ان کا دین مشکوک بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہیں کرتے۔ چنانچہ انہیں اور ان کے جھوٹ کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے جو وہ گھڑتے ہیں۔ یعنی وہ جو ان کے اندر یہ رسمیں تھی بعض قبیلوں میں کہ اولاد کا قتل کرتے تھے، بعض مفلسی کے ڈر سے کرتے تھے، بعض کو بیٹیوں کی وجہ سے پسند نہیں ہوتا تھا، اور بعض جو ہوتے تھے وہ قربانی کے طور پر بچوں کو قتل کر دیتے تھے، جیسے منتیں مان لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادا تھے انہوں نے یہی منت مانی تھی کہ میرے بیٹے ہوں گے تو میں ان میں سے، یعنی اتنے بیٹے ہوں گے تو ان میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ میں قربان کر دوں۔ تو جب قرآن نکلا تھا تو وہ عبداللہ کے نام پہ نکلا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان کی جگہ 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ تو یہ سارے فیصلے کیا ان کے پاس کوئی کتاب تھی، کوئی ان کے عالم تھے، کون تھے؟ پیچھے ہم نے پڑھا نا، خراس یا خرسون، بس ازیوم کرے تھے، اپنی شریعت خود بنا کے بیٹھ گئے تھے۔ یہ اس وقت کی بدعتیں تھیں کہ جس کو چاہے گا قربان کر دیں۔ وقالو حاضی انعام و حرسن حجر لا یطعمها الا من نشاء، اور اپنے جھوٹے خیال کے مطابق انہوں نے کہا یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہے، انہیں بس وہ کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں۔ یعنی اپنی مرضی سے فیصلے کرتے تھے۔ اللہ کا حصہ، جیسے کبھی فصل اچھی نہیں ہوئی تو اللہ کا حصہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس سال ہم اللہ کا حصہ نہیں دیں گے جو غریبوں کو جاتا تھا کیونکہ فصل اچھی نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح بعض کھانوں کو خود کہتے تھے کہ یہ والے کھانے جو ہے ممنوع ہیں، انہیں کوئی نہیں کھا سکتا۔ اور بعض چوپائے ہیں جن کی پیٹھ پر سواری حرام کر دی گئی، بعض جانور کھلے چھوڑ دیتے تھے کہ اب اس کو کوئی اپنی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال نہیں کرے، یہ اللہ کے جانور ہیں۔ اور بعض چوپائے ہیں جن پہ وہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے، یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے کرتے ہیں، اور جلد ہی انہیں اس جھوٹ کی سزا دے گا جو وہ گھڑتے ہیں۔ ہم ان آیتوں کو کس کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے، اپنی اپنی سوسائٹی میں دیکھیں کہ کون کون سے جھوٹ ہیں جو ہم نے گھڑے ہوئے ہیں، کون کون سے ازمپشنز ہیں، کون سی باتیں جو ہم ازیوم کر کے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، یہ سوچ کے کہ ہاں یہ تو ہمارے ملک میں ہوتی ہے، ہمارے خاندان میں ہوتی ہے، جبکہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، جھوٹ گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ جسے وہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ مرچیں لے لے کے نظریں اتارتے ہیں، اور پھر وہ مرچیں جلاتے ہیں کہ اب اگر اسے کھانسی آئے گی تو نظر اتر جائے گی۔ یہ سب چیزیں کہاں سے ہیں، یہ کون سی بدعتیں کہاں سے لائے ہم؟ اور انہوں نے کہا ان حرام کیے ہوئے چوپایوں کے پیٹ میں جو بچہ ہو وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہو تو مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہیں۔ یعنی عورتوں کو ہم کہتے ہیں اسلام نے اپریسڈ ویمن، لیکن اس زمانے میں دیکھیں دور جاہلیت میں سب سے زیادہ جو چیٹ کرتے تھے وہ عورتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ جلدی اللہ انہیں اس طرح خود ہی حلال حرام طے کرنے کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو حلال حرام کی جب بات آتی ہے تو کان جو ہے نا کھڑے کر لینے چاہیے۔ اس لیے میں اس آیت کے اوپر زور دے رہی ہوں کہ بدعت جو ہے، پیچھے بھی میں نے بتایا کہ بدعت کیا ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کیا ہے، آگ ہے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ اور پیچھے بھی میں نے بتایا تھا کہ بدعتی کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ بدعت ترک نہیں کرتے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بخاری کی حدیث ہے کہ ہلاکت ہے
ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ اور مسلم کی حدیث ہے کہ بدعتی کی حمایت کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو کیوں پھر ہم اس معاملے کو سیریس نہیں لیتے؟ ایک اور حدیث حاکم کی کہ میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر تم نے اس کتاب کو پکڑ لیا نا مضبوطی سے، میری سنت کو، کتاب کو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم آج بدعتیں اس لیے لے کر آتے ہیں کہ ہم چیک ہی نہیں کرتے کہ یہ چیز سنت میں ہے کہ نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ چیک کیے بغیر بس ہم کہتے ہیں ارے یہ تو بڑا اچھا کام ہے، چلو آج سب مل کے یہی کرتے ہیں، سب مل کے قرآن پڑھتے ہیں، اس کے پیجز بانٹ لیتے ہیں، 10 پیج تم پڑھو، 10 پیج میں پڑھوں، 10 پیج تم کرو اور قرآن ختم ہو جائے گا۔ کیا میرے نبی نے یہ بات کی تھی؟ صحابہ کرام میں سے پاروں کو بانٹ دیا تھا؟ کہاں کہاں سے ہم یہ چیزیں لے کر آتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کو یہ ناراض کرنے والی چیز ہے، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ اور پھر جہاں تک حلال حرام کی بات ہے، ایک چیز اور دیکھ لیں پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہر ہر قدم پہ آج ہم اتنے فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے کام جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں، وہ بہت عرصے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو حرام ہے، یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی، اب کیا کروں؟ جیسے بہت سی خواتین اکثر اپنا مسئلہ لے کے آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ہمارے شوہر فلاں بینک کی یہ جاب کرتے ہیں اور باقاعدہ سائن کرتے ہیں، حرام کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، سودی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اور وہ اس پہ سائن کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں اور یہ سب ہوتا ہے، اب کیا کریں؟ اب جاب تو ہسبینڈ کر رہے ہیں نا، عورتیں تو نہیں کر رہی۔ اب مطلب ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ انسان پھنس کے رہ جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے جو میں کھا رہی ہوں وہ بھی حرام ہے، میری تو دعا بھی نہیں قبول ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی چیزوں میں آسانیاں کیسے رکھی ہیں، جیسے ہم عورتیں بعض دفعہ بے بس ہو جاتی ہیں تو پھر کیا کریں؟ دعا کریں۔ ایک بہت اچھی دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو یاد کر لیں، ترمذی کی حدیث میں، اور یہ دعا آپ کو مسنون دعاؤں میں ایزیلی مل جائے گی کہ اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا حلال کے ساتھ، حلال چاہے تھوڑا ہے مجھے وہی کافی کر دے حرام سے بچا کر، اور مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے ہر اس چیز سے بچا کے جو تیرے علاوہ ہے۔ اتنی خوبصورت یہ دعا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ بتایا کہ اگر کسی پہاڑ کے برابر بھی کسی پہ قرضہ ہونا تو اس دعا کی برکت سے وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ الحمدللہ۔ اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف پیسوں کے معاملے میں، کمائی کے، ارننگز کے معاملے میں یہ دعا مانگیں، جہاں بھی آپ کو لگے حلال حرام، جیسے بچے کوئی کیریئر چوز کرنے جا رہے ہیں، وہ کوئی میڈیا کی جاب کریں گے، فلم میکنگ کریں گے، اور فلاں شو بزنس میں جا کے یا فلاں فلم کو اور ہم ایسی ایسی فلمیں بنائیں گے، بہت سی اس طرح کی جابس ہیں جو حرام ہو سکتی ہیں۔ اب آپ بچے کو روکنا چاہ رہے ہیں اور بچہ مان نہیں رہا، یا پھر مطلب زندگی میں کوئی ایسا رشتہ آپ قائم کرنے جا رہے ہیں جو کہ حرام ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں منہ بولے بھائی بنا لیے، منہ بولے بیٹے بنا لیے، نامحرم ہے۔ تو ہر معاملے میں آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، یعنی جو لوگ حرام دوستوں کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، اب وہ ان سے بچنا چاہ رہے ہیں، یا حلال رشتے نہیں مل رہے، تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ حرام تعلقات میں حرام دوستیاں کر کے اب اس میں ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں، اب کیا کریں؟ تو ہر قسم کے حرام تعلقات سے باہر آنے کے لیے ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور یقین کریں کہ حلال حرام کا جو جتنا کانشیس ہوتا ہے نا، اس کے لیے پھر حلال اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے اس دعا کی برکت سے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن حلال حرام کے فیصلے خدا را اپنے ہاتھ میں نہ لیں، ورنہ پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے جو کہ ان لوگوں پہ اترا جو انہوں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلے کر ڈالے۔ ورس 141، نہیں 140، بے شک وہ لوگ جو خسارے میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو علم کے بغیر بے وقوفی سے قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا اللہ پر جھوٹ باندھ کر اسے حرام ٹھہرا دیا، وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے، بغیر چڑھائے ہوئے، کھجور اور فصلیں پیدا کی، ان کے پھل مزے میں مختلف ہیں، اور زیتون اور انار ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی، ان کا پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں، اور ان کی کٹائی اور چنائی کے دن اللہ کا حق دے دیا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
یعنی اگر ہم حلال حرام کے چکر میں پڑ گئے تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی حلال نعمتیں ہیں جو ہمارے لیے اتاری، لیکن انسان کو جب حرام کا ذائقہ منہ کو لگ جاتا ہے نا تو پھر حلال اچھا نہیں لگتا۔ یہاں پر اب بات ہو رہی ہے کہ اتنا کچھ حلال تمہارے سامنے ہے تو حرام کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر حلال کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بھی کیا کرتے ہیں، فضول خرچی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسراف کی بات کی ہے، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اسراف کیا ہوتا ہے؟ اسراف کا مطلب ہوتا ہے، تین طرح کی ڈیفینیشن اس میں لی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کوئی بھی چیز پہ خرچ کر رہے ہیں اور ضرورت سے زیادہ کر رہے ہیں، مطلب آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے ایک ڈریس بنوا رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ ایک پرس خرید رہے ہیں، اور دوسری طرف کوئی شخص آ کے آپ سے ایک سوال کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں سوری میرے پاس تو ابھی چیریٹی میں دینے کو پیسے بھی نہیں، میرے پاس تو ابھی کپڑے ہی نہیں، ابھی تو یہ مجھے خود پہننے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی تو میں انہیں چلاؤں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ چیز خرید نہیں سکتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض امام تھے جو ہر روز نیا جوڑا پہنتے تھے، ان کے شاگرد، ان کے اسٹوڈنٹس انہیں گفٹ کرتے تھے، وہ پہن بھی لیتے تھے، اس کے بعد پھر آگے چیریٹی میں دے دیتے تھے۔ تو ہر چیز کا ایک اصول ہے، مطلب اگر بہت ہے کسی کے پاس تو بے شک وہ کر سکتا ہے خرچ، لیکن پھر اس خرچ میں وہ اتنا آگے نہیں نکل جائے کہ دوسری چیزیں سفر کرنے لگے۔ تو ایک تو یہ مطلب ہو گیا کہ حد سے زیادہ خرچ کرنا، دوسرا ہے حرام کے کاموں میں خرچ کرنا، ناجائز جگہوں پہ خرچ کرنا۔ سب اپنے خرچ کرنے سے پہلے ایک چیک لگا لیں کہ یہ دیکھیں کہ جو میں پیسے پرس سے نکال کے اس وقت دے رہی ہوں یہ کس چیز کے لیے دے رہی ہوں۔ اب وہ بچے آئے، مما آج ہم جا رہے ہیں، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ وہ فلاں جگہ جا رہے ہیں، وہاں پول پارٹی ہے اور اس پول پارٹی میں ہمیں یہ کھانے کی چیزیں ساتھ لے کے جانی۔ اچھا پول پارٹی کیا ہے؟ مکس گیدرنگ ہے، جوان بچے ہیں اور آ کے فرمائش کرتے ہیں، اور ہم کہیں کہ اچھا بیٹا یہ لو 100 درہم لے جاؤ اور پول پارٹی انجوائے کرنا۔ تو یہ کیا تھا؟ اب ہم کہیں آج کل کے بچے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو تھوڑی سی تو اسپیس دینی پڑتی ہے نا، اب ان کے فرینڈز ہیں کوئی بات نہیں۔ مطلب اکثر ماں باپ کو یہ دیکھا ہے کہ پتہ ہے کہ ایک حرام چیز میں بچہ انوالو ہو رہا ہے، یا ہم خود کسی حرام جگہ پہ جا رہے ہیں اور شوق سے کہہ رہے ہیں پلیز اس کے ٹکٹ لے لیں، پلیز یہ مل جائے، کہیں سے بلیک میں لے لیں لیکن مل جائے۔ تو غلط کاموں میں بھی اگر ہم خرچ کر رہے ہیں، حرام کاموں میں، یہ بھی اسراف ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ ہم کسی جائز جگہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن بعض لوگ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ جائز جگہ پر اتنا زیادہ خرچ کر دیتے ہیں کہ بعد میں وہ خود محتاج ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے اپنے بچے، ان کی بیوی، ان کی فیملی، ان کے ماں باپ وہ سفر کر رہے ہیں اور وہ کسی جگہ پہ پیسہ اپنا سارا یا اپنی کوئی چیز دیے چلے جا رہے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ دوسروں کی شکلیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہماری بھی مدد کر دے، تو وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ مسرفین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پیدا کیے اس نے چوپایوں میں سے بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے، اللہ نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تمانیہ ازواج، سورۃ الانعام، مویشی، اب ان کے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ کون کون سے وہ مویشی ہیں، 8 ہیں۔ من الدانس نئی و من المعدس نئی، یعنی 2 بھیڑ میں سے، شیپ میں سے، 2 بکری میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انہی جوڑوں کی بات ہو رہی، کیا اس اللہ نے دونوں کے میل نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں فیمیل، یا بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے کوسچن کر رہا ہے، لیکن دیکھیں جب کوئی بدعتی بدعت کرتا ہے تو وہ مانتا نہیں، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا، میں تو ایک اچھا کام کر رہا ہوں، تو پھر آپ اس سے کیا کریں، سوال کریں۔ تو یہ یہاں پہ کیا، اور اللہ تعالیٰ سوال کر کے یہاں پہ پوچھنا، اچھا مجھے بتاؤ دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جو ماداؤں کے پیٹ میں ہو، ٹھیک ٹھیک بتاؤ اللہ نے ان میں سے کس کو حرام کیا۔ اب اگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ جواب کہاں دیں گے؟ اسی طرح اللہ سوال کر رہے ہیں، اور 2 اونٹ میں سے اور 2 گائے میں سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے یا مادائیں، نر کہتے ہیں میل کو اور مادہ کہتے ہیں فیمیل کو، یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ تاکیدی حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے، بے شک اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری طرف جو وحی کی گئی ہے، میں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر جو اسے کھائے حرام ہو، مگر یہ
کہ وہ مردار ہو، بہایا ہوا خون ہو، خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا وہ فسق ہو، ذبح کرتے وقت اللہ کا کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ سرکشی کرنے والا، حد سے گزرنے والا نہ ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یعنی اگر کوئی اپنی 100 بدعتیں آپ کے سامنے لے کر آ جائے تو ہمارے پاس کیا ہے، ہم اس کی ایک ایک بات کا آنسر نہیں کریں گے۔ ہم صرف وہ دلیل کیا ہے جو قرآن اور سنت سے ملتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بریف ٹو دا پوائنٹ بات کی کہ دیکھو میرے پاس تو ساری جو لسٹ ہے وہ حلال کی ہے، اور جو حرام ہے وہ تھوڑا سا ہے، اور وہ کیا ہے وہ انہوں نے بتا دیا کہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ پہ ذبح کیا ہوا، بس لسٹ ختم۔ اور جو ایکسیپشن تھی کہ اگر کوئی بھوک کی حالت میں یہ بھی کھا لے تو جائز ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو بحث نہ کریں، مختصر الفاظ میں بات کریں، ایسی دلیلوں کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ہم سوسائٹی سے بدعت کو ختم کر سکیں۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا، اور گائے اور بکری میں سے ان کی چربی حرام کی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ یا ہاتھوں کے ساتھ لگی ہو یا ہڈی کے ساتھ ملی ہو۔ یہ سزا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کے باعث دی تھی، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اب دیکھیں، اسلام ایک ہے لیکن شریعتیں مختلف ہیں۔ یہود کی شریعت میں فرق تھا، ان کی زکوٰۃ کا طریقہ، نماز کا مختلف تھا۔ اسی طرح وہ لوگ کیونکہ خود سے حرام حلال کے فیصلے کرتے تھے، تو اس سرکشی میں آ کے اللہ نے سچ مچ ان پہ کچھ چیزیں حرام کر دی تھی، کہ جیسے گائے اور بکری کی جو چربی ہوتی تھی وہ نہیں کھا سکتے تھے، صرف جو آنت یا پیٹھ پہ لگی ہوئی ہے، ناخن والے جانور نہیں کھا سکتے تھے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا۔ انہی بدعتوں کے خاتمے پہ آپ اینڈ میں کیا کہہ دیں کہ اگر آپ نہیں مانتے تو بس ٹھیک ہے، پھر اللہ کا عذاب کوئی نہیں ٹال سکتا، یہ کہہ کے بات ختم۔ جن لوگوں نے شرک کیا وہ جلد ہی کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہیں کرتے اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا تھا آپ کو جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔ تو تم تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہو، اور تم اندازے ہی سے کام لیتے ہو۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت مل جاتی، اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ گناہ کرتے ہی نہیں، اگر اللہ چاہتا تو یہ کام ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہہ دیجئے پھر مضبوط دلیل تو اللہ ہی کی ہے، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ایک چیز یہ دیکھیں کہ ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا اور ایک اس کی مشیت۔ دیکھیں اللہ کی رضا تو یہ ہے کہ ہر شخص اسلام لے آئے، سب جنت میں چلے جائیں، لیکن مشیت کیا ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، فری ول دی ہے، تو ہر ایک کا امتحان ہے، اور سب اپنے عمل کے بدلے یا تو جنت لیں گے یا جہنم۔ تو یہ کہنا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ چاہتا تو آج میں بہت اچھی مسلمان ہوتی، اللہ چاہتا آج میں قرآن کا کورس بھی کر لیتی، اللہ چاہتا تو آج میں بہت اچھے اچھے کام بھی کر رہی ہوتی۔ کچھ خواتین ہیں، مجھے آج بھی یاد ہے، کبھی یہ ذہن سے بات نہیں نکلتی، امریکہ کی بات ہے کہ وہاں پہ کچھ خواتین کو جب درس دینے کا موقع ملا اور پورا درس سننے کے بعد اینڈ میں آ کے انہوں نے کیا بات کہی کہ وہ سب باتیں تو جو آپ نے کہیں بالکل صحیح ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، آج ہم جو بھی گناہ کر رہے ہیں یہ تو اللہ نے ہمارے لیے لکھے ہوئے ہیں نا، یہ تو ہو کے رہے گا، یہ میں اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے تو یہ لکھ دیا گناہ کہ میں اس دن یہ گناہ ہر حال میں کروں گی، تو اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ استغفر اللہ۔ بہت ہی افسوس مجھے ہوا تھا، ایسا لگا تھا کہ میں نے جو کچھ کہا سنا سب ضائع گیا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ انسان یہی سمجھے گا نا کہ میری بات ہی کنوے نہیں ہوئی، کہ بعض لوگوں کے جب دل تنگ ہو جاتے، جو پیچھے ہم نے کہا جب انہیں قرآن کی اور حدیث کی کوئی بات ہی سمجھ نہیں آتی تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا۔ کوئی یہ سوال کرے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری خواتین سڑک پہ گئیں اور کوئی آیا اور آ کے چوڑیاں اتروا لی، موبائل چھین لیا، وہ آ کے کیا کہتی ہیں، دیکھو منع بھی کیا تھا چوڑیاں پہن کے مت جانا، منع بھی کیا تھا کہ حفاظت سے باہر نکلنا۔ کوئی اس دن یہ نہیں کہتا اللہ کی مشیت تھی، اللہ نے کہا تھا کہ آج میری چوڑیاں اتریں گی، اللہ نے کہا تھا کہ آج میرا موبائل چوری ہوگا۔ اس وقت ہمیں کبھی اللہ یاد نہیں آتا، لیکن جہاں ہمارے کمزوریوں کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ تو میں کیا کروں، میں تو بے بس ہوں، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ہم بھی نیک ہو جائیں گے۔ 150 کہہ دیجئے تم اپنے گواہ لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو بھی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، اور نہ ان لوگوں کی پیروی کریں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔
کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ 151 آیت کو دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے 151، کیونکہ اس میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں نا، اس کو شروع ہونے کا انداز دیکھیں۔ 151 میں کس طرح سے کہا؟ قل، اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہو، کیا کہو؟ تعالو، آؤ، اتلو ما حرم ربکم، آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ نے کیا حرام کیا۔ یہ جو تم اپنی مرضی سے سب کچھ کر کے بیٹھے ہو، پوری زندگی بدعتوں میں گزار رہے ہو، یہ حلال یہ حرام ازمپشنز پہ زندگی گزار رہے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو یہ آگے کچھ جو احکامات دیے ہیں، ان کو تورات میں بھی 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، یعنی یہ باتیں تو جنرل تھیں، پچھلی شریعتوں میں بھی تھی، پچھلی کتابوں میں بھی تھی، یہ اتنی جنرل باتیں اگر ہم ان باتوں پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب کریں گے۔ اور وہ باتیں کیا ہیں؟ جو کچھ تمہارے رب نے تم پہ حرام کیا ہے، کیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب سے پہلی چیز، کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ جیسے ہی ہمارا کوئی کام ہو جائے، ہم یہ نہیں کہیں دیکھو میں نے کیسی چالاکی سے یہ کام کر لیا، دیکھو میں کتنی ذہین ہوں، دیکھو میں نے کیسے طریقے سے یہ چیز حاصل کر لی۔ سب سے پہلے کہیں الحمدللہ، بِإِذْنِ اللہ، ہادہ من فضلی ربی، یعنی اللہ کے فضل سے یہ سب کچھ ہو گیا، ہادہ من فضلی ربی۔ سب سے پہلے کریڈٹ اللہ کو دیں، آپ شرک سے بچ جائیں گے۔ دوسری چیز، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اب یہ دیکھیں اس میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں نا، یہ کرنی ہے، یہ مت سمجھیں کہ یہ میں آپ کو کوئی مستحب باتیں بتا رہی ہوں، یہ فرض ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے، یہ وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ یہ نہیں لکھا ہوا کہ نیکی کرو، ٹرانسلیشن میں نیکی ہوگا لیکن آپ عربک دیکھیں احسان کا ورڈ، یعنی ہر حال میں ماں باپ کے ساتھ تو کرنا ہے، تو احسان ہی کرنا ہے۔ حکم ہی اس طرح کا ہے، آپ اس حکم کو چینج نہیں کر سکتے کہ نہیں میرے ماں باپ نے بچپن میں میرے اوپر ٹھیک ہے بہت پیسہ خرچ کیا تھا، مجھے اچھے اسکول میں پڑھایا تھا، اور اب میں نے بھی ان کے لیے ایک اٹینڈنٹ رکھ دیا ہے، اور اب میرا بھی اٹینڈنٹ دیکھ لیتا ہے، اور میں تو ابھی دوسرے کنٹری میں ہوں، اور میں تو اپنے ماں باپ کو اب نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس لیے دیکھ سکتا کہہ رہی ہوں کہ ہم بیٹیاں تو شادی ہو کے چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے، تو فرائض کس کے ہیں؟ بیٹوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو، ایک شخص، استغفر اللہ، ایک شخص کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی، رات کا وقت تھا اور صبح اس کی فلائٹ تھی کینیڈا کی، اور اس کو جا کے جوائننگ دینی تھی کیونکہ اس کا جو آئی تھنک پی آر تھا یا آئی ڈونٹ نو کیا چیز تھی، وہ کینسل ہو جاتی، تو اس کو جانا بہت ضروری تھا، اور صبح فلائٹ تھی اور رات کو باپ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس نے اپنے نوکر کو پیسے دے کے کہا کہ دیکھو تم ان کی تدفین کا انتظام کر دینا، میرے لیے جانا بہت ضروری۔ استغفر اللہ، پتہ نہیں کس طرح ایسے اتنی بڑی ہمت لوگ کرتے ہیں، اتنا بڑا دل ایسے ایسے جرائم کرنے کے لیے۔ ہم تو ایک ماں باپ کے لیے کچھ بھی ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم تو ان کا حق کبھی اتار ہی نہیں سکتے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یمن سے قافلے آتے تھے تو ہمیشہ کہتے تھے کہ اس قافلے میں کبھی بھی اگر اویس قرنی کے نام سے کوئی شخص آ جائے تو مجھے ضرور بتانا، اور ہمیشہ چیک کرواتے تھے۔ پھر بہت عرصے کے بعد ایک شخص آیا کہ اس کا نام اویس قرنی ہے، تو خوشی خوشی گئے، اور پھر اس کے بعد اویس قرنی سے پوچھا کہ وہ قرن قبیلے کے رہنے والے تھے، اور کہا کہ دعا کرو میرے لیے، میری بخشش کی دعا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ حیات تھے، زندہ تھے، تو آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ ایک شخص ہے جو میرے بعد ایک زمانے میں آئے گا اور تم اس سے اپنے لیے دعا کروانا، صحابہ سے کہا تھا، تو اللہ تمہیں بخشے گا۔ تو پھر اویس قرنی سے دعا کرائی حضرت عمر نے، اور اویس قرنی کا یہ مقام، حالانکہ اویس قرنی صحابی نہیں تھے، آپ نے دیکھا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اتنا بڑا مقام انہیں کیوں ملا تھا؟ کیونکہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے، بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ جہاد میں اس میں شریک نہیں ہو پائے تھے، مل نہیں پائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی ماں کی خدمت ایسی انہوں نے کی تھی، تو اللہ نے اس کا ایسا درجہ بلند کر دیا۔ تو اس لیے یہاں پہ سمجھ لیں کہ ماں باپ کے لیے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے انہوں نے پیسے خرچ کیے تھے تو میں بھی اب ان پہ پیسے خرچ کر رہی ہوں، ان کی فلاں اتنی گروسری آتی ہے، یہ ان کی میڈیسن کا خرچہ ہے، یہ ان کے فلاں فلاں ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور یہ ان کا ایک اٹینڈنٹ ہے، اور یہ دیکھیں مہینے کا اتنا خرچہ ہے، جب میری تعلیم پہ انہوں نے اتنے ڈالرز یا اتنے درم لگائے تھے تو میں بھی اب اتنے لگائے۔ یہ کبھی بھی مت سوچیں، کبھی نہیں سوچیں، کیونکہ اللہ نے ہمیشہ کہا احسان کرو، تمہیں تو حق سے بڑھ کر کرنا ہے، اور وہ کام کرنا ہے جس سے وہ خوش ہو سکتا ہے وہ پیسوں سے خوش نہ ہو، تو جو جس چیز سے وہ خوش ہو وہ احسان میں آئے گا۔
اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ابارٹ. آج میجورٹی جو ہے وہ بچوں کو قتل کرنے والی مائیں کون سی ہیں؟ وہ کیوں بچوں کو قتل کرتی ہیں؟ بعض تو یہ ریزن ہے کہ پتہ چل گیا کہ ارے بیٹی ہے، ابارشن کرا لو. بعض کا یہ ریزن ہے کہ ارے ابھی تو 2 بچے، تیسرا ہو رہا ہے، اس کو اسکول میں کیسے داخل کرائیں گے، اس کو کہاں سے کھلائیں گے، ابارٹ کرا لو. بہت سی ایسی لیڈیز ہیں جنہیں میں پرسنلی جانتی ہوں جنہوں نے اپنے تیسرے بچے کو ابارٹ کرا لی. یہ جانے بغیر کہ علماء کرام کا اس میں تھوڑا ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جب تک فرشتہ یعنی روح اگر پھونک دے بچے میں اور وہ 120 ڈیز پہ پھونک دی جاتی ہے تو پھر کیا ہے؟ قتل ہے. یہ قتل ہے، یہ اولاد کا نہیں کرا سکتے ہم. تو اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ابارشن کرانا کیا ہے؟ قتل ہے. کیا ہم میں سے کوئی کہلانا چاہے گا کہ میں قاتل کہلاؤں؟ قصاص ہو، دیت ہو، بلڈ منی دی جائے. مطلب اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے ہمیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی رزق دیتے ہیں، جو آتا ہے اس کا رزق بھی اللہ دیتا ہے. جو جب روح پھونکتا ہے فرشتہ اس کا رزق وہیں لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اتنا رزق پائے گا. تو ہم یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے کہ بعض دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ماں کی جان کو سیریسلی خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تب جائز ہو جاتا ہے، یا ٹیمپرری طور پہ فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے کہ ماں کی صحت دیکھی جاتی ہے. لیکن صرف یہ سوچ سوچ کے بچوں کو قتل کرنا، پھر اس کا نتیجہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا. بیسیکلی یہ چیز بھی ہماری یہاں ویسٹرن سوسائٹی سے آئی. تقریباً 18 سینچری میں یو کے میں ایک کوئی سوشیولوجسٹ تھا، اس نے یہ تھیری دی کہ ہماری جو دنیا کی ریسورسز ہیں وہ جس تیزی سے اوپر جا رہی ہیں اس سے کہیں تیزی سے انسانوں کی پاپولیشن اوپر جا رہی. تو اگلے 50 ایئرس میں کیا ہوگا کہ قحط پڑ جائے گا اور سب ختم ہو جائے گا اور یہ خوراک کم پڑے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ فیملی پلاننگ کی جائے اور اولادیں جو ہیں وہ بچے نہیں پیدا کیے جائیں. حالانکہ اس کی تھیری بیکار گئی. اس سے کیا ہوا؟ ان کی سوسائٹی میں شادیاں ہی بند ہو گئی، بچے ہی پیدا بند ہو گئے، جانوروں کو پالنا شروع کر دیا انہوں نے، بڑھاپوں میں شادیاں کرنی شروع کی. حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. جتنا پانی اوپر جاتا ہے بادل بن کے اتنا ہی پانی زمین پہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ایک اندازے سے برساتے ہیں جتنی جس جگہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں. ہم اس تھیری پہ جانے سے کیا ہوا کہ بچے دو ہی اچھے کر کر کے ہم نے کتنی جگہ بچوں کا ابارٹ کرنا شروع کر دیا. ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں. پھر تیسرا حکم دیکھیں، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ. ولا تقربوا الفواحش. فحش، فحش کا جو ورڈ ہے یہ عربک میں ایک ورڈ ہوتا ہے وحش، واو سے. وحشی ہم کہتے ہیں نا، وائلڈ، جنگلی. وحش سے ہی فحش ہے. یعنی اگر آپ اس کی عربک کی لٹرل میننگ ڈھونڈنے جائیں گے تو وہ ایک ایسا شخص جس کی جو کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ وائلڈ اینیمل جیسی ہو جاتی ہیں. اب سمجھ لیں کہ جو فحش ہے، جو فحش کام کر رہا ہے، فحش بول رہا ہے، فحش دیکھ رہا ہے، تو وہ کیسے بیہیو کر رہا ہے؟ ایک وائلڈ اینیمل کی طرح، جنگلی جانور کی طرح. اور فاحشہ کے بہت سے مطلب ہیں جو قرآن میں لیے گئے ہیں. ایک مطلب اس کا زنا بھی ہے. تو یہاں پہ کیا کہا کہ ان کاموں کے قریب ہی مت جاؤ کہ تم فحش کرو. اگر ہم اس کا مطلب یہاں زنا لیں تو زنا تو ایک لاسٹ اسٹیج پہ ہوتا ہے، لیکن زنا تک لے کے کون جاتا ہے؟ یا تو کوئی ایسا لٹریچر جس کو پڑھ کے انسان ڈیزائر فیل کرتا ہے، یا پھر کوئی ایسی پکچر یا ایسی مووی، یا پھر کوئی ایسی باتیں. خود بخود انسان جو ہے وہ اپنی شہوت کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور اس کے بعد وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. اور آپ نے یہ بھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جب چور چوری کرتا ہے تو ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، شرابی شراب پیتا ہے ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، زانی زنا کرتا ہے ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. اگر اس وقت اس کی موت ہو جائے اس کام کو کرنے کے دوران تو وہ بغیر ایمان کے اٹھے گا، بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا، قبر سے قیامت کے دن بغیر ایمان کے اٹھے گا. اور وہ ساری چیزوں سے وہ راستے ہمیں بند کر دینے جو اس نوبت، اس نوعیت تک، اس نہج تک ہمیں لے جاتے ہیں، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوں. اور فحش میں صرف زنا نہیں آتا، فحش میں فحش کلام آتا ہے. بہت سے لوگ ان کی زبان پہ ہر وقت گالیاں رہتی ہیں، اتنی ابیوسو لینگویج یوز کرتے ہیں. بہت لوگ بہت بیہودہ بے حیائی والے جوکس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بڑا، ہمارا ہیومر سینس بڑا اچھا ہے، لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہیں ان باتوں کو. بعض لوگ دوسروں کے اوپر بیہودہ قسم کے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں فحش کے اندر آتی ہیں. فحش جو ہے وہ واقعی وحش ہے، وائلڈ اینیمل. اور کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہو. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں غلطی سے قتل کرنا، جان بوجھ کے قتل کرنا اور اس کی سزا.
سوائے اس کے جس کا قتل برحق ہو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو اب یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، آگے بھی ابھی ہم دیکھیں گے، ابھی تک کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں لگے کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے؟ پھر آگے دیکھیں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو۔ یعنی یتیم کو تم پال پوس رہے ہو تو ظاہر ہے اس کے مال میں سے کچھ لے سکتے ہو، لیکن یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی جب وہ بڑا ہو جائے گا تو تمہیں اس کا مال اس کو واپس کرنا ہوگا۔ یتیم کے مال کو کھانے والا کہاں جائے گا؟ سیدھا جہنم میں جائے گا، وہ اپنی پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا دو۔ اب سارے جو لوگ جن کے بزنس ہیں ان کے کان یہاں کھڑے ہو جانے چاہیے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کتنی کتنی طریقوں سے ناپ تول میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، کیسے کیسے لوگ ترازوؤں کے نیچے میگنیٹس لگا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، ویٹ کر کے دے رہے ہیں، اور اس کی چیز کا ویٹ کم ہے اور نیچے فلنگ میں اتنا کچھ بھر دیا ہے کہ جس سے ویٹ زیادہ ہو گیا۔ سوپ کے اندر ایسی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں کہ سوپ جب ختم ہوتا ہے تو اندر سے کوئی چیز نکل رہی ہوتی ہے صرف اس کا ویٹ شو کرنے کے لیے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں، مطلب بزنس میں ہزار طرح کی چیٹنگ ہے نا۔ ناپ تول کی کمی کوئی سا بھی بزنس کی چیٹنگ ہے۔ پلاسٹک کے چاول چاولوں میں ڈال کے کھلائے جا رہے ہیں، یہ سب ملاوٹ اور ناپ تول کی کمی، بیسک چیز ہمارے ذہن میں یہی آتی ہے کہ شاید اس آیت کا یہ مطلب، لیکن ناپ تول کی کمی صرف بزنس اور ٹریڈ کی حد تک نہیں ہے، یہ حقوق کی حد تک بھی ہے۔ یعنی کون کس کا حق مار رہا ہے، ساس بہو کا مار رہی ہے، بہو ساس کا مار رہی ہے، بہن بہن کا مار رہی ہے، یتیم کا حق مار رہے ہیں، وراثت میں عورتوں کا حق مار رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ابھی پڑھیں گے آپ آگے، ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ بالقسط، انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اور ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ یہ ساری آیتیں پڑھ کے ہمارے ذہن میں آتا ہے اللہ یہ تو اتنے مشکل مشکل احکام ہیں، کیسے عمل کریں گے، اور میری تو سچویشن ایسی ہے۔ تو اللہ نے فوراً آگے کہا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، یعنی جتنی جس کی کیپیسٹی ہے اس کا حساب بھی اسی طرح ہوگا اور اللہ اس کا ٹیسٹ بھی اسی طرح سے لیتا ہے۔ اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، اگرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہو، اور تم اللہ کا عہد پورا کرو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کتاب دی کہ جو شخص اچھے کام کرے اس پر ہماری نعمتیں پوری ہوں، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لیں۔ یعنی تورات جو تھی اس میں بھی تفصیل تھی، اور یہ کتاب، یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ برکت والی ہے، بس تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس کتاب کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ کتاب برکت والی ہے۔ رمضان کیا ہے؟ برکت والا مہینہ ہے، تو ہمیں اس کتاب کے ذریعے، بابرکت کتاب سے بابرکت مہینے میں اپنے لیے برکت تلاش کرنی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اسٹوڈیو فلیٹ میں بھی رہ رہا ہے لیکن اگر وہ قرآن کو پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، عمل کر رہا ہے، تو یقین کریں کہ اس کو اس کے گھر کی تنگی محسوس ہونا بند ہو جاتی ہے۔ بعض عورتیں حجاب میں ہوتی ہیں، گرمی میں ہوتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں اتنی گرمی میں تم نے یہ سب کیسے پہنا ہوا ہے بایا، اور لٹرلی انہیں گرمی فیل نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ برکت ہے۔ یعنی برکت وہ نہ نظر آنے والی چیز ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام میں یہ فائدہ ہے، تو وہ فائدہ تو ہو جاتا ہے، لیکن کچھ فائدہ ایسا ہوتا ہے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا اور وہ ہو رہا ہوتا ہے، اسے برکت کہتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کے دل وسیع ہو جاتے ہیں، اور اس گھر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جب انسان تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، فرشتے آتے ہیں۔ شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں بہت برا لگتا ہے کہ یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جو قرآن نہیں پڑھتا، جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے بڑے بڑے ولائی کیوں نہ ہو، اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں۔ فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں،
شیاطین اس گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس گھر کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ کتنی یہ امپورٹنٹ بات ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ صرف ہم سے پہلے دو گروہوں یہود و نصارہ پر کتاب نازل کی گئی تھی اور بے شک ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا تم یہ نہ کہو کہ اگر بے شک ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ضرور ان سے زیادہ ہدایت حاصل کرتے، چنانچہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں جلد ہم سخت عذاب کی شکل میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ حق سے منہ موڑتے ہیں۔ اللہ کی آیات، یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمیں اس کو ہدایت بنانا پڑے گا، اور اگر ہم اس سے منہ موڑیں گے تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس کتاب کو اس کا حق دیں، سمجھیں کہ یہ قرآن ہمارے لیے کیوں ہے، صرف تلاوت کی کتاب مت سمجھیں، صرف اس کتاب کو اس لیے نہیں یوز کریں کہ یہ ہماری حفاظت کر لے گی، گھر میں اونچی سی جگہ رکھی ہے تو اس گھر میں زلزلہ نہیں آئے گا، دلہن کے سر پہ رکھ کے رخصت کریں گے تو وہ دلہن ہمیشہ آباد رہے گی، خیر کے ساتھ رخصتی ہو جائے گی، ہر جگہ اس کی ایک ایک کاپی رکھ دیں گے تو بس وہاں پہ برکت آ جائے گی اس کو رکھ دینے سے۔ اس کو اٹھا کے قسمیں کھا لیں گے، فیصلے کر لیں گے قسمیں کھا کھا کے، اس کو قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرتے رہیں گے، اس کو کھول کھول کے اس پہ انگلیاں رکھ رکھ کے نام نکالیں گے، یہ دیکھو یہ نام آ گیا، چاہے وہ فرعون کے ہی نام پہ کیوں نہ پیج کھل جائے، فرعون کے ہی نام پہ انگلی کیوں نہ لگ جائے، ہم رکھ دیں گے کہ یہ تو قرآن سے نام رکھا ہے۔ مطلب قرآن کو پرپس بنا کیا دیا ہم نے، کیا اس لیے اللہ نے قرآن نازل کیا تھا؟ یہ اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو ہدایت ہے، یہ تو رحمت ہے، یہ تو برکت ہے، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 158، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے۔ تو اللہ کی نشانیاں ایسی کون سی ہیں جو آ جائیں گی اور انہیں دیکھ کے لوگ ایمان لائیں گے اور قبول نہیں ہوگا؟ تو یہ بات ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا اور اس کو دیکھ کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا تو پھر وہ ایمان لے کے آئیں گے اور توبہ کریں گے، لیکن اس دن ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جیسے فرعون نے جب ڈوبنے لگا اور فرشتے نظر آ گئے تو پھر اس نے فوراً کہا اب میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ توبہ قبول نہیں کی۔ بخاری کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تین چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، اور ان تین چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ دابت الارض، یعنی زمین سے ایک جانور نکلے گا اور وہ جانور نکل کے لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے گا، یعنی یہ بالکل آخری نشانیوں میں سے ہوگا۔ تو یعنی بالکل جو لاسٹ کی نشانیاں ہوں گی اس کے بعد اگر کوئی ایمان لائے گا تو پھر قبول نہیں ہوگا۔ 159، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ کرے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔ پھر سے تفرقے کی بات آ گئی، بہت سی صورتوں میں یہ بات آتی ہے کہ مسلمانوں تمہیں کیا کرنا ہے، گروہ گروہ نہیں بننا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعان، شیعان کا مطلب ہے گروہ، جو گروہ گروہ بن گئے، ہم یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ گروپنگ ہی تو ہے جو آج ہمیں کھا گئی، ہمارے دین کو نقصان پہنچانے والی سب سے بڑی چیز یہ گروپنگ ہے۔ پیچھے سے ہارون علیہ السلام جب جانشین بنے تھے اور موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تھے تو بچڑا بنا دیا تھا بنی اسرائیل نے۔ ہارون علیہ السلام جو تھے وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور کچھ نہیں کر پائے، اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کے بال پکڑ کے کہا تھا تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ نئے نئے غلام قوم ہیں اور ابھی ان کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی ہے، اور اس سے پہلے ان میں تفرقہ نہیں پڑ جائے، گروپنگ نہیں ہو جائے کہ کچھ میرے ساتھ ہو جائیں کچھ اپنا گروپ بنا لیں۔ تو اتنی خطرناک بات ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا۔ اب یہاں پہ کسی میں پرٹیکولر جماعت کا نام نہیں لے رہی، جماعت المسلمین یعنی مسلمانوں کی جماعت سے اور اس کے امام سے چمٹے رہنا۔ میں نے عرض کیا، یعنی حذیفہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اگر جماعت نہیں ہو
اور امام بھی نہیں ہو تو پھر میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ان تمام فرقوں سے الگ رہنا، خواہ تمہیں درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑیں، یہاں تک کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے۔ درختوں کی جڑیں کیسے چبانی پڑیں گی؟ مطلب انسان ظاہر ہے سب سے ہی کٹ جائے گا نا، جب وہ ان فرقوں سے الگ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایسا ہوگا، اور وہ حدیث بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقہ نجات پائے گا اور باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جو اس راہ پر چلے گا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ تو اسی لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی دیکھتے ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل کو بھی بعض جگہوں پر دیکھتے ہیں۔ 160 دیکھیں، ایک کے بعد ایک ساری جو آیتیں ہیں نا یہ امپورٹنٹ آتی چلی جا رہی ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا۔ پیچھے بھی میں نے آپ کو ایک حدیث اس دن بتائی تھی کہ اگر ہم ایک نیکی کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ نیکی لکھ دیتے ہیں چاہے وہ ہم نے کی بھی نہیں، اور جب ہم اسے کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کا ثواب ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، یا تو 10 یا 700 گنا تک۔ اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا تو اسے بس اس کے برابر سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ 161 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، صحیح اعلیٰ اقدار کے حامل دین کی، ایک رب کے پرستار ابراہیم کے طریقے کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ہے مسلمان کا مطلب، سین لام میم، سلم یعنی کیا ہے؟ سبمٹ کر دینا، سپرد کر دینا بس اللہ کے سامنے۔ میری کوئی ایگو نہیں، میری کوئی مرضی نہیں۔ کوئی آ کے کہے اللہ کی خاطر فار گاڈ سیک یہ کام کر دو، آپ کہیں ابھی اسی وقت، کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ کی خاطر جو کہا۔ پھر میں اپنی خاطر نہیں دیکھوں گی۔ کوئی مجھے کہے فلاں کو معاف کر دو، میں اگر اللہ کے لیے معاف کرنا ہے کر ڈالیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھوں گی۔ اللہ کے لیے فلاں کام کر لو، دل نہیں چاہ رہا کرنے کا لیکن اللہ کے لیے کر دوں۔ یہ ہے اپنے آپ کو سپرد کرنا۔ ہم ہر چیز میں کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں یہ چیز تو میری مرضی کے خلاف ہے، یہ میری عادت کے خلاف ہے، یہ تو میری خاندانی روایتوں کے خلاف ہے، میں تو بچپن سے یہ عادت لے کے پیدا ہوئی ہوں، میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتی، مجھ سے تو یہ چیز برداشت ہی نہیں ہے، مجھ سے تو یہ ماحول ہی برداشت نہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا پیمپر کر لیا ہے بچپن سے کہ ہم سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ صلاتی یعنی جسمانی عبادت، نماز، نسکی اس کی میننگ قربانی لکھی ہے لیکن نسکی کے مطلب میں مالی عبادت آ جاتی ہے، یعنی قربانی کس طرح کی؟ صدقہ دے کے، زکوٰۃ دے کے۔ تو جسمانی عبادت بھی، مالی عبادت بھی، زندگی موت سب اللہ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی شخص ایسا گناہ نہیں کماتا جس کا وبال اسی پر نہ ہو، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں ان باتوں سے آگاہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر اونچے درجے عطا کیے تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بعض کو بعض پر اونچے درجے، جیسے انبیاء میں بعض کو بعض پہ فضیلت دی، ایسے ہم عام انسانوں میں بعض کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو مسکین بنا دیا، کسی کے پاس بہت فارغ وقت ہے، کسی کے پاس ایک لمحے کی فرصت نہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈویژن ہے، بعض کو اوپر رکھا ہے بعض کو نیچے رکھا ہے، لیکن یہ سب چیزیں پلانڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک پلان کا حصہ ہیں۔ اسی کے ذریعے ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اس پہ اللہ سے شکایت نہیں کریں، صبر کے ساتھ گزار لیں اس وقت کو، اس کو رو کے مت گزاریں کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں۔ سورۃ الاعراف، الحمدللہ سورۃ الاعراف اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ سورت ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس کے اندر
جنت اور جہنم کے بارے میں بہت ساری باتیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنگی، استغفر اللہ، یہ وہ تنگی نہیں ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر دل تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تنگی ہے جو اپنی امت کے لیے تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیسٹ میسج قرآن پیش کر رہے تھے، جس کو بیسٹ فرشتہ جبریل لے کر آیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہم سب کا مالک ہے اس کی طرف سے وہ ڈائریکٹ آپ تک پہنچ رہا تھا۔ بہترین بیسٹ مہینے میں، آپ کو پتہ ہے رمضان کے مہینے میں ہی سورہ الق کی آیات اتری تھی۔ تو ہر چیز جب بیسٹ ہو اور وہ پیش کی جائے اور لوگ اس کے اندر کیا کریں، اس میں کیڑے نکالیں، ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں کریں، یہ جو فلاں آیت آپ نے پیش کی ہے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، اللہ تعالیٰ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اکثر لوگ بہت ہی انٹلیکچوئل قسم کی گفتگو کرتے کرتے اچانک اتنا بے معنی جملہ بول دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے، یہ جو یہ آیت ہے، یہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ اس کے مطابق ایسے فیصلہ کرو، ان سے کوئی پوچھے کہ یہ قرآن کیا صرف ہمارا ہے، میرا ہے، آپ کا نہیں؟ کیا صرف میں کہتی ہوں؟ یہ میں تو نہیں کہتی، یہ تو اللہ کہتا ہے جو قرآن میں لکھا ہے۔ پھر کیسے ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ اور جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو دل کیسا تنگ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا تنگ ہوتا تھا کہ مکہ والے سیٹیاں بجاتے تھے جب آپ قرآن پڑھتے تھے، شور مچاتے تھے، کس کی آواز کسی کے کان میں نہیں جائے، مذاق اڑاتے تھے آپ کا، تو دل تنگ ہوتا تھا۔ اتبعوا ما انزل الیکم، اللہ کہہ رہا ہے اتباع کرو، یعنی فٹ پرنٹس پہ جیسے چلتے ہیں نا، اتباع کا یہ مطلب ہوتا ہے تم اس ہدایت کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور تم اس کے علاوہ اور دوستوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ تو دیکھیں عذاب کا تو کوئی ٹائم مقرر ہی نہیں ہے نا، کوئی انسان دوپہر کو آرام کر رہا ہو، کوئی رات کو سویا ہو، سوچ سکتے ہیں ہم جب اپنے بستروں میں جاتے ہیں کتنا ہمیں سکون ملتا ہے کہ اب میں آرام سے سوؤں، اب میں سب کاموں سے فارغ ہوں، مجھے اتنی اچھی نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے، اور اس سوتے میں اچانک عذاب آ جائے، کبھی ہم سوچتے ہیں سونے سے پہلے عذاب؟ اگر ہم سوچیں نا تو ہم فوراً پھر ذکر اذکار کر کے سوئیں۔ پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار بس یہی تھی کہ وہ کہہ اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اور ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ جب بھی انسان پہ مصیبت پڑتی ہے اس کو اپنے گناہ نظر آنے لگتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم پہ مصیبتیں بھیجتے ہیں ہمارے ہاتھوں کی کمائی سے کہ ہمیں اپنے گناہ نظر آ جائے اور ہم کہتے ہیں واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے، پھر ہم سب کچھ اپنے علم سے ان کے سامنے ضرور بیان کریں گے، اور ہم دنیا میں غائب تو نہ تھے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں سے سوال کرے گا، وہ جھوٹ بول دیں گے، پھر اللہ رسولوں کو گواہ بنائے گا، رسول حال کھول دیں گے، پھر بھی نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جو اللہ نے ریکارڈنگ کی ہے، جو فرشتوں نے سب کچھ لکھا ہے وہ پیش کر دے گا، وہ بھی نہیں مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ انہی کو کہیں گے، انہی کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں کو زبان دے دی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی چیز کسی بھی جگہ سے کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں بچ جاؤں گی، حال کھل کے رہے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم دنیا میں غائب تو نہیں تھے، مس تو نہیں ہو گیا تھا کوئی ایک دن تمہارا ڈیٹا ڈالنا فرشتوں سے۔ اور اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، والوزن یومئذ الحق، حق ہے یہ، کوئی یہ نہ سوچے قبر میں عذاب نہیں ہوگا، وہ فلاں شخص اس کی باڈی جل گئی، اب اس کی تو باڈی بچی نہیں، اس پہ تو عذاب ہی نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا نیک انسان تھا اس کا تو حساب قائم ہی نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ خراسون مت بنے، اندازے مت لگائیں، حق ہے یہ، برحق ہے، وزن ہوگا، لٹرلی ہوگا، حدیث سے پتہ چلتا ہے جیسے ابھی یہ آپ کے سامنے یہ اسکیل ہے، ایسے وزن ہوگا، رائٹ سائڈ پہ نیک اعمال اور لیفٹ سائڈ پہ برے اعمال، پلڑے ہوں گے، اور کس طرح سے ہوگا؟
پھر جس شخص کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہو گئے تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جس شخص کے نیک اعمال کے وزن ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے۔ دیکھیں بعض کا تو وزن ہی نہیں ہوگا نا، جیسے اب کفار ہیں، انہوں نے کتنے بھی نیک کام کیے بغیر ایمان کے تو ان کا تو وزن ہی نہیں۔ وزن کس کا ہوگا؟ ہم جیسے لوگوں کا جو ایمان والے۔ پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ نیک کام کتنے، برے کتنے، کوانٹیٹی دیکھی جائے گی، کوالٹی دیکھی جائے گی۔ پھر وزن کس فارم میں ہوگا، مختلف احادیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کی پنڈلیوں کا وزن قیامت کے دن بھاری ہوگا، تو بعض نے اس سے یہ مطلب لیا کہ انسانوں کو بھی تولا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ جو اعمال کے رجسٹر ہیں، لکھے گئے، ان کا وزن کیا جائے گا، انہیں تولا جائے گا۔ جیسے وہ حدیث آتی ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں، وہی بھاری ہو جائے گا۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی اور اس میں تمہارے لیے گزران کے اسباب فراہم کر دیے تاکہ تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ گناہ گار انسان جو ہوتا ہے، اس کی ابتدا گناہوں کی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ناشکری سے۔ یعنی اسے کوئی کتنا بھی اسے دے دو نا، اسے ہر وقت اس کا رونا دھونا یہ لگا رہتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں اور یہ نہیں، اور جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ اسے بہت کم نظر آتا ہے یا پھر نظر ہی نہیں آتا۔ انسان کے لیے جگہ جگہ آتا ہے قلیلا ما تشکرون۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوئے۔ پیچھے ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اب تفصیل سے سورہ الاعراف میں یہ واقعہ ہے۔ اللہ ما منع کا اللہ تسجد، اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا پھر تو اس آسمان سے اتر جا، کیونکہ تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ یعنی اس کی نافرمانی کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ ذلیل و خوار ہوا، اللہ کی رحمت سے دور ہوا، فرشتوں کی مجلس سے دور ہوا، رجیم کہلایا، ایک انکار کی وجہ سے۔ ہم آج یہ سوچیں کہ ہم تو کتنے ایسے موقع ہیں زندگی کے، جب سے میں پیدا ہوئی ہوں کتنے ایسے احکامات تھے جو مجھے پتا تھے اور میں نے کھل کے ڈٹ کے نافرمانی کی اللہ کی، پتہ ہوتے ہوئے بھی، اور شیطان کو اللہ نے ایک حکم کے انکار پر ہی رجیم بنا دیا تھا۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کم دیکھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں کر کے بس اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتے ہیں، بس یہ ہے نا، یہ ہمیں بچا لیں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، روزہ رکھ لیا تو اب نماز چھوڑنا ہے کہ بھئی روزہ رکھا ہوا ہے۔ ایک شخص نے روزہ رکھا، اس کے بعد پھر بہت زیادہ اس نے بدتمیزی کی، بعد میں اس نے کہا تمہیں نہیں پتا جس دن میں روزہ رکھتا ہوں نا میرا موڈ بڑا آف ہوتا ہے، مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا، تو وہ بس میں نے اس لیے غصے میں آ کے یہ سب کچھ کر دیا۔ مطلب ہم جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے ہی نیک اعمال اور برے اعمال جو ہیں انہیں خود سے جسٹیفائی کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صدقہ خیرات تھوڑا سا کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر زکوٰۃ بھول جاتے ہیں، یا زکوٰۃ کرتے ہیں تو صدقہ نہیں دیتے، عمرہ کرتے ہیں تو حج نہیں کرتے۔ تو دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ شیطان نے کیا کیا، ایک حکم سے انکار کیا، اور وہ کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، کہ اس نے کہا میں آگ سے بناؤں، آگ جو ہے وہ پاورفل ہے، مٹی تو بہت ہی ایک گندی سی چیز ہے۔ اس نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کو خود کہا کہ مجھے مارنا مت، مجھے موت نہیں دینا، مجھے قیامت کے دن تک زندہ رکھنا اور میں تیرے ان لوگوں کو بہکاؤں۔ اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے لوگوں میں سے ہے، یعنی اللہ نے اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اور کیوں کیا؟ کیونکہ یہی تو ٹیسٹ تھا، اسی لیے تو اللہ نے جنت میں وہ پھل کھلوایا تھا، اسی لیے تو زمین پہ اترے تھے آدم علیہ السلام اور شیطان، یہی تو ٹیسٹ تھا جس کا ٹریلر جنت میں دکھا دیا تھا۔ تو اللہ نے اس کے چیلنج ایکسیپٹ کر لیے۔ وہ بولا بس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا۔ یعنی اب دیکھیں کہ وہ بجائے یہ کہ اپنی غلطی مان لے، اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے یہ حکم دیا تھا اس لیے میں گمراہ ہوا ہوں، ورنہ تو میں ہمیشہ نیک رہتا، اور اب میں کیا کروں گا، اب میں بدلہ لوں گا، میں تیرے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ تو اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم۔ تو صراط مستقیم کے آس پاس کیا ہیں؟ ہر قدم پہ ٹیمپٹیشنز ہیں، ہر قدم پہ ٹیمپٹیشنز ہیں، اور وہ کس نے لگا کے رکھی ہیں؟ شیطان نے۔ پھر میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے پاس ضرور آؤں گا۔ سامنے سے کیسے آتا ہے؟ ہمیشہ کیا کرتا ہے، جتنے برے اعمال ہیں انہیں خوبصورت بنا بنا کے سامنے رکھ رکھ کے پریزنٹیشن ایسی دیتا رہتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا زخرف القول، کہ انسان لپکتا رہتا ہے ان کی طرف۔ پیچھے سے کیسے آتا ہے؟ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے اور ہم اس کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں۔
دائیں سے بائیں سے غلط کام دکھاتا ہے، بائیں سے دائیں کام پہ نیک کام ہوتے ہیں ان سے دور کرتا رہتا ہے. تو ان کی اکثریت کو شکر گزار تو نہیں پائے گا. دیکھیں یہاں پہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تو ان میں سے اکثریت کو گناہ گار پائے گا، اس نے کہا کہ تو میجورٹی کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو یاد رکھیں جب ہم اپنی زندگی میں ہر چیز فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں. پھر ہماری نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں، اللہ ہمیں شیطان کے ہی قبضے میں دے دیتا ہے. اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، تو حقیر اور دھتکارا ہوا ہے. پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میجورٹی انسانوں کی جہنم میں جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جو چند لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جنت خالی رہ جائے گی، کیونکہ اتنی وسیع ہے جنت کہ اللہ تعالیٰ کو اس جنت کو پاپولیٹ کرنے کے لیے، آبادی کرنے کے لیے دوسری مخلوق پیدا کرنی پڑے گی. اور جہنم اتنی بھر جائے گی کہ وہ آیت آتی ہے کہ حل من مزید، خود کہے گی جب اسے پوچھا جائے گا امتلاتی کی کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی حل من مزید. ٹھوس ٹھوس کے بھرے جائیں گے اس میں لوگ. ہدایتوں پر استغفار پڑھا کریں، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ٹھوس ٹھوس کے زمین بند کر دیا جائے گا. جیسے اوپر سے ٹھوس کے ایک چیز کو، ہم سے کبھی اکثر ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، سوٹ کیس بند نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ اتنا سامان بھر گیا ہوتا ہے، پھر ہم اس کو کیسے مار مار کے بند کرتے ہیں، ایسے جہنم کو مار مار کے بند کر دیا جائے گا. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں جہاں سے کھاؤ اور تم دونوں اس درخت کے جہاں سے چاہو کھاؤ اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہ تھا ٹیسٹ. پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، پیچھے سے آیا تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھیں. اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی اس نے ٹریپ کیا، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا، کئی دن تک کرتا رہا. اور یہ بات جو طے کی تھی کہ اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس بات کو کافی یعنی عرصہ گزر گیا تھا کہ آدم علیہ السلام بھول چکے تھے. تو اس نے فائدہ اٹھایا اور اس نے آ کے روز جھوٹی جھوٹی قسمیں کھائیں اور کئی کئی دن آ کے باتیں ان سے کرتا رہا کہ فائنلی وہ اس کے ٹریپ میں آ گئے. اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کے خیر خواہوں میں سے ہوں. چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر پھسلا دیا. پھر جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے تاکہ اپنے سطر ڈھانک سکیں. اب کیا اس وقت کوئی میسج آیا؟ کیا اس وقت کوئی پاپولیشن تھی؟ کیا اس وقت کے کوئی رولز ریگولیشن تھے کہ پتہ ہوتا آدم علیہ السلام کو اور حوا کو کہ لباس پہننا ضروری ہوتا ہے؟ مطلب کیسے انہوں نے جنت کے پتے توڑ توڑ کے اپنے جو پرائیویٹ پارٹس تھے وہ چھپانے شروع کر دی. کسی نے ان سے یہ نہیں کہا. یہ ہے وہ نیچرل شرم، وہ حیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا جس میں حیا نہیں بس وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے جو ہر انسان میں ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے سطر ڈھانپنا شروع کر دیے. استغفر اللہ، ابھی ہم پڑھیں گے لباس کا کہ ہمیں تو سطر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ نیول ٹو نیز جو سطر ہے وہ عورت کا عورت سے بھی ہے، مرد کا مرد سے بھی ہے. اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ ہے فرق. شیطان نے کہا اے اللہ تو نے مجھے بہکایا ہے، اور آدم نے کہا اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پہ رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں. تو یہ ہے فرق کہ ہم اگر اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں ہم شیطان کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں، اور اگر ہم اپنی غلطی کو فوراً مان جاتے ہیں، فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو ہم آدم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہیں. اللہ نے کہا تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. اور فرمایا تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور قیامت کے دن تم اسی سے نکالے جاؤ. یعنی یہی ہے ہمارا ٹھکانہ. اے بنی آدم، اب یہ واقعے سے آپ نے سبق پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں. یعنی سبق کیا ملا کہ ہمیں ابلیس کے پیچھے نہیں چلنا. ابلیس جو ہے وہ جیسے ہی ہمیں ہلکا سا پاتا ہے نا وہ ہمیں اچک لیتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کا جو ڈھانچہ بنایا تھا جب روح نہیں پھونکی تھی تو ابلیس نے باقاعدہ اس کے گرد چکر لگائے تھے اور اس نے کہا تھا یہ تو اندر سے خالی ہے. جب ہی اس نے کہا کہ یہ تو ایسی مخلوق ہے کہ اس سے تو میں آرام سے مقابلہ کر لوں گا، میں اس پہ قابو پا لوں گا. بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے. اب یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ یا بنی آدم
قد انزلنا علیکم لباسن، یعنی لباس نازل ہوا ہے. دیکھیں آسمان سے بارش ہوتی ہے، اس سے پھر پلانٹ اگتے ہیں اور پھر کاٹن ہوتی ہے، اسی سے ہم لباس بناتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ نازل کیا، بتایا. لیکن یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وریشہ، لباس کیا کرتا ہے؟ تمہارے ستر چھپاتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے تمہیں، تمہاری عزت کی پروٹیکشن ہے. اور کیا کرتا ہے؟ زینت ہے. اکثر خواتین یہ کہتی ہیں ابھی ہم نے سب شلوار قمیض پہنا ہوا تو ہے، سب کچھ تو چھپا ہوا ہے، ستر تھوڑی دکھ رہا ہے. لیکن یہ جان لیں کہ یہ شلوار قمیض بھی زینت میں آتا ہے، جبھی تو ہم اتنے اسٹائلش قسم کے سلواتے ہیں اور پھر پسند کرتے ہیں. لیکن کیا وہ ہماری ستر چھپاتا ہے؟ یعنی اتنے بڑے بڑے چوک ہوتے ہیں کہ کھڑے ہوتے ہیں اور نیچے اگر ٹائٹس پہنی ہوئی ہیں تو پوری تھائس کا شیپ نظر آتا ہے. ہوا ذرا سی چلتی ہے اور وہ چوک اڑتے ہیں تو ہمیں سب نیچے سے نظر آتا ہے. ساڑیاں ایسی پہنتے ہیں کہ بلاؤز ہوتا ہے اس میں بیلی بٹن نظر آتا ہے. یہ کس طرح کے ڈریسز ہیں؟ یہ ہمارے سطر کو چھپا رہے ہیں. عورت کے سامنے بھی سطر نہیں کھولا جا سکتا، ایسے اسپاز میں نہیں جایا جا سکتا، ایسی ویکسنگ نہیں کرائی جا سکتی. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہماری عزت کے خلاف ہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات بنایا. کیا ہم اشرف رہیں گے کہ اگر ہم اپنے سطر ہی کھول دیں؟ ایک ذرا سے پھل کھاتے ہی جیسے ان کے سطر اترے انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو چھپا لیا. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ شیطان کیا کر رہا ہے؟ ہمیں بے لباس کر رہا ہے. اب تو ایسے ڈریسز بنائے جا رہے ہیں، ایسے فیشن شوز ہوتے ہیں جس میں عورتیں پتوں کے کپڑے پہن کے چل رہی ہوتی ہے، کیٹ واک کر رہی ہوتی ہے. ایک عورت کا لباس پہلے زمانے کا تھا، ایک آج کا ہے، چاہے وہ ایسٹرن کلچر ہو یا ویسٹرن. شیطان کیا کرتا چلا گیا؟ اس کو کم سے کم منیمم، بیئر منیمم. اللہ نے کہا کہ لباس تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے، زینت کا باعث ہے. اور پرہیزگاری کا لباس بہت بہتر ہے، تقوی کا لباس. یعنی ایک جنرل لباس ہوتا ہے، تقوی کا ہوتا ہے ہمارے دل میں. ہمارے دلوں پہ بھی ایک پروٹیکشن ہے، ایمان کی، اللہ کے نور کی، ہدایت کی. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اے بنی آدم، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا جب اس نے ان دونوں کا لباس اتروایا تھا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے. بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ڈر نہیں لگتا ہمیں یہ بات پڑھ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے بھی یہ باتیں پتہ چلتی ہیں. یعنی ابھی سپوز ابھی ہم نے بات پڑھی کہ جنوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں. ابھی ہمیں کوئی کہے کہ فلاں جن تمہیں دیکھ رہا ہے تو خوف سے کیا حالت ہوگی ہماری. لیکن شیاطین کے جو جن ہیں، اس کی جو آرمی ہے شیطان کی، وہ سب مل کے ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے رہتے ہیں. کیسے وہ خوش ہوتے ہیں انہیں نا، کیسے شیطان خوش ہوتا ہوگا، دیکھو میں نے اللہ کو چیلنج دیا تھا، آج میں اپنا چیلنج پورا کر رہا ہوں. جب ایک عورت بے لباس یا منیمم لباس کے ساتھ باہر جاتی ہے تو سارے وقت اس پہ لعنت کیوں پڑتی ہے؟ فرشتے تو ہمارے لیے نارملی دعا کرتے ہیں، لیکن اس وقت فرشتے لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے. بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ قطعاً بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یعنی کفار کیا کرتے تھے؟ ننگے ہو کے برہنہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا. عورتیں تک وہ کہتے تھے لباس جو ہوتا ہے وہ ہمارے گناہوں سے میلا ہو جاتا ہے تو ہم طواف جو کریں گے وہ بغیر لباس کے کریں گے. استغفر اللہ. ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں. جہنمیوں کی دو قسمیں میں نے اب تک نہیں دیکھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے. ایک وہ جن کے پاس بیل بیل ہوتا ہے نا، بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی ظالم حکمران. دوسرے وہ جو کپڑے پہننے کے باوجود، وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی، یعنی جان بوجھ کے ایسے کپڑے پہنے گی. ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہیں. ایک خاص ہیئر اسٹائل ہے، اونچے سے جوڑے بنا کے جیسے اونٹ کے ہمپس ہوتے ہیں. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے. بہت مشہور یہ حدیث ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے دوبارہ سے ریپیٹ کر دی کہ لباس کا معاملہ، بے حیائی کا معاملہ شیطان سے ڈائریکٹ کنیکٹ. ورس 29. قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے منہ سیدھے قبلہ رخ کر لو اور خالص اسی کی اطاعت کرتے ہوئے اسی کو پکارو. جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ویسے ہی تم اس کی طرف لوٹو گے. اور پھر آگے
ورس 30، ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے، یقیناً انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا دیا ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، دیکھیں پھر لباس کو زینت کہا جا رہا ہے۔ اے بنی آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، بے شک وہ بیجا اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر یہاں پہ اسراف کی بات ہو رہی ہے اور کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے اور لباس کی بات ہو رہی ہے، یعنی خاص طور پہ یہ بات ہے کہ جیسے مسجد جاتے ہیں تو زینت اختیار کرو، تو زینت میں کیا چیز آ جائے گی، یعنی اچھا لباس پہن کے جاؤ۔ مردوں کے لیے تو خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، اور یہ کہ ایسا لباس نہیں ہو کہ کوئی صف میں کندھے سے کندھا جوڑ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور اسے اسمیل آ رہی، صاف ستھرے ہو کے جاؤ، غسل کر کے جاؤ، مطلب زینت اختیار کرو۔ اور پھر دوسری جگہ کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، بہت سے جو حکیم لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت میں پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا علاج ہے، پوری طب جو ہے وہ اس آیت میں چھپی ہوئی ہے، کیونکہ ہم لوگ اتنے ڈائٹ کانشیس ہو گئے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی کاربس کھانا بالکل چھوڑ دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پروٹین کی زیادتی ہو جاتی ہے، کاربس کی کمی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی کیٹو ڈائٹ لے رہا ہے، کوئی کریش ڈائٹ لے رہا ہے، لیکن اصل ڈائٹ کیا ہے، وَكُلُوا، کھاؤ، ہر چیز بند نہیں ہے لیکن اسراف کر کے مت کھاؤ، مناسب کھاؤ، اعتدال کے ساتھ کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے، اور جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک اور طیب کے سوا کچھ اور نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب باڈی ڈیکمپوز ہوتی ہے تو انزائمز ہوتے ہیں ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں، اس میں سے میتھین گیسز ہوتی ہیں جو لیک آؤٹ ہوتی ہیں، اسی لیے جب باڈی سڑتی ہے تو کتنی بری اسمیل آتی ہے۔ پیٹ ہے جہاں سے سڑنے کا عمل، بدبودار عمل شروع ہوتا ہے مرنے کے بعد۔ تو کلو وشربو یعنی مناسب کھاؤ، پیٹ بھر کے نہیں کھاؤ، ایک حصہ خالی رکھو، سادہ غذا یعنی ایسی ڈائٹ کھاؤ جو ہیلدی ہو، نیوٹریشیس ہو۔ اس وقت لوگ لاک ڈاؤن میں جنک فوڈ کے لیے لٹرلی ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، یہ نہیں کہ گھر میں عادت ڈال لیں، یہ بیسٹ ٹائم ہے ہیلدی فوڈ کی عادت ڈالنے کے لیے، اس وقت ہمارے پاس ہیلدی ریسیپیز رمضان میں بنائیں۔ اے نبی کہہ دیجئے، جو زینت اور کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں؟ کہہ دیجئے یہ پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ایمان لائے، جبکہ قیامت کے دن یہ خالص مومنوں کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کون ہے جو ان چیزوں کو حرام کرے، یعنی جو چیز اللہ نے کہہ دی کہ جسے زینت اختیار کرو۔ اب عورت کے سامنے زینت کر سکتی ہے، اب اگر کوئی کہے نہیں تو اس کو اللہ پوچھے گا کس نے حرام کیا۔ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کے، جسے ابھی کہا کہ زینت اختیار کرو، اب کوئی کہے نہیں میں تو مسلمان ہوں، میں تو مسکین بن کے رہوں گی، میں تو سادہ زندگی اپناؤں گی۔ بہت سے لوگ اسلام میں یہ کانسیپٹ لے لیتے ہیں کہ اسلام مسکینیت کا مذہب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اپنے سر کو اٹھا کے چلو، یہ مسکین ہو کے جھک کے کیوں چل رہے ہو؟ تم مسلم ہو، تمہیں کانفیڈنس ہونا چاہیے خود پہ کہ تم صحیح ہو۔ تو ہم مسکینیت کیوں طاری کر لیتے ہیں؟ اظہار ہے نعمت کا، پسندیدہ ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں دیا ہے تو تم اس زینت کو اختیار کر سکتے ہو، اس کی حدود میں رہتے ہوئے، حرام نہیں کر سکتے۔ پھر وہ کرسچینٹی میں ہوتا ہے کہ رہبانیت اختیار کر لی، شادی نہیں کر رہے اور فلاں کھانے اپنے اوپر حرام کر لیے۔ 33 کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا وہ چھپی ہوں، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ اور جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تو جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ اس سے لمحہ بھر پیچھے ہوں گے اور نہ آگے ہوں گے۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں بیان کریں، تو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور اپنی اصلاح کر لی تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، وہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑایا اور اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یہی لوگ ہیں جن کا لکھا ہوا نصیب انہیں مل جائے گا، یہاں تک کہ ان کے پاس جب ہمارے فرشتے پہنچیں گے جو ان کی روحیں قبض کریں گے تو وہ ان سے کہیں گے آج کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ جواب دیں گے وہ ہم سے کھو گئے، اور اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ قالت خلو فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ فرمائے گا تم ان امتوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں،
جب بھی ایک امت آگ میں داخل ہوگی تو وہ اپنے جیسی دوسری امت کو لعنت ملامت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں وہ سب اکٹھے ہوں گے تو ان کی دوسری جماعت ان کی پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی، اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا تو انہیں آگ کا 2 گنا عذاب دینا۔ اللہ فرمائے گا تم میں سے ہر ایک کے لیے 2 گنا عذاب ہے مگر تم نہیں جانتے۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں صحیح نہیں بتایا تھا، اور وہ پچھلے والی جو سینچری کے لوگ تھے وہ یہ کرتے آئے تھے اور وہی چیزیں آج ہم میں ٹرانسفر ہو گئی۔ تو یہی جہنم میں چلتا رہے گا، ایک گروپ کو اللہ ڈالے گا، اس کے بعد دوسرا آئے گا اور وہ کہے گا یہ پہلے والا گروپ ہے، انہوں نے یہ فیشن ٹرینڈز نکالے تھے، انہوں نے یہ کپڑے بنائے تھے، انہوں نے اس طرح کی اسٹائل سیٹ کیے تھے، انہیں دیکھ کے ہم نے کاپی کیا تھا، اے اللہ ان کو ڈبل دینا۔ تو یہ سلسلہ ایسے سائیکل چلتا رہے گا، سب کے لیے ڈبل ہوگا، اور ان کی پہلی جماعت ان کی دوسری جماعت سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، چنانچہ تم اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو جو کچھ تم کماتے رہے۔ ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک سے ان قریب اللہ اس طرح بات کرے گا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر ترجمان نہیں ہوگا۔ وہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اسے وہی نظر آئے گا جو اس نے آگے بھیجا، وہ اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو اسے وہی دکھائی دے گا جو اس نے آگے بھیجا، وہ اپنے آگے دیکھے گا تو اسے اپنے منہ کے سامنے آگ دکھائی دے گی۔ اس لیے آگ سے بچو، اگرچہ آدھی کھجور کے ہی ذریعے کیوں نہ ہو، چاہے پاکیزہ بول کے ہی ذریعے کیوں نہ ہو، اس آگ سے بچو۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس سکتا ہے؟ یعنی امپاسبل ہے پھر ایسے لوگوں کا جنت میں جانا۔ ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، ان کے اوپر اس کا اڑنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم کسی شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، وہی لوگ جنت والے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا وہ ہم نکال پھینکیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں یہ سیدھی راہ دکھائی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم ہرگز ایسے نہ تھے کہ ہدایت پاتے۔ بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کی تم ان اعمال کے بدلے وارث بنائے گئے ہو جو تم کر دیتے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا۔ اب یہاں سے ڈائلاگ شروع ہوتا ہے جنتی اور دوزخیوں کا۔ جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے سچا پایا، تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن مینس وہاں پہ ہوں گے جس سے وہ آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے۔ وہ دوزخی کہیں گے ہاں، پھر ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے تھے، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، اور ان دونوں گروہوں کے درمیان پردہ ہوگا، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک جنتی دوزخی کو ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، اور آراف والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے جبکہ وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے۔ یہ ہے سورۃ الاعراف اس نام پر، یعنی عین رافع۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے نون، جانا پہچانا، معرفت، اور ایک مطلب ہے عرف یعنی اونچی اونچائی والی چیز۔ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی مقام ہے جنت اور دوزخ کے بیچ میں، ایک اسکرین ہوگی، ایک اونچی سی دیوار ہوگی جس پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ اسکالرز اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور ان کے برے اعمال برابر ہوں گے۔ تو اب ایک گناہ ایسا ہوگا کہ جنت ان پہ واجب ہو چکی ہوگی، لیکن اس ایک گناہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ جنت میں جا نہیں پا رہے ہوں، وہ گناہ روک رہا ہوں، یا پھر یہ ہوگا کہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی لیکن جنتیوں کے حساب سے کوئی ایک کام ایسا کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جا رہے ہوں گے۔ جسے وہ ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ جہاد پہ گیا، شہید ہو گیا، تو اب وہ جنت میں جانے کا مستحق بن گیا، لیکن جنت میں جا نہیں پا رہا۔ کیوں نہیں جا پا رہا؟ کیونکہ اس کا ایک گناہ اتنا شدید ہے جو اسے جانے نہیں دے رہا، اور وہ گناہ کیا تھا کہ وہ اپنی ماں کی اجازت کے بغیر جہاد میں گیا تھا۔ تو اس قسم کے معاملات ہوں گے۔ اتنی یہ سینسٹیو آیت ہے کہ ہمیں اپنے ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل کو دیکھنا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ جوں کے انڈے کے برابر بھی وزن تولا جائے گا، یعنی پینسل کا ایک ڈاٹ بھی آج آپ ایک پیپر پہ رکھ دیں تو آج کی مشینیں اس کا بھی وزن کر سکتی ہیں۔ تو اس وقت
اس اتنے اتنے سے وزن کے اوپر بھی حساب کتاب رکا ہوا ہوگا۔ آج ہم کتنے ایسے نیکی کے موقع آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کل کر لیں گے نا، ابھی تو ٹائم ہے۔ ہمارے اب بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ آخری وقت تک اپنے اسائنمنٹ کو ٹالتے رہتے ہیں، اور پھر آخری دن کوئی اچانک کوئی پرابلم آ جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ کام رہ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو نیکی کے کام کے لیے سوچتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو کہتے ہیں ابھی تو میں بہت بزی ہوں، کل کر لوں گی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اور اس کے کام کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، یعنی وہ نیکی کی توفیق اس سے پھر چھین لی جاتی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی جمع کریں، یہ سوچ کے ہر وقت یہ سوچیں ہو سکتا ہے آراف تک جانا ہی نہ پڑے، وہ ایک نیکی مجھے جنت میں لے جائے، وہ ایک گناہ بھی میرا ایسا نہیں ہو۔ مطلب یہ کیلکولیشن ہے، ہر قدم پہ اپنے آپ کو تیار رکھیں اس بات کے لیے۔ یعنی جنتی اور آراف والے جو ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے، پینڈنگ ہوگا معاملہ، انہیں نہیں پتا ہوگا اب انہوں نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں، لیکن آف کورس وہ جنت میں جانے کی دعائیں کر رہے ہوں گے، اور وہ لوگ پہچان لیں گے، نشانیاں ہوں گی کہ انہیں پتا ہوگا کہ یہ جنتی ہیں، یہ دوزخی ہیں۔ اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی، وہ خود نہیں دیکھیں گے دوزخیوں کو، پھیری جائیں گی، تو کہیں گے اے ہمارے رب، تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کر، کون چاہے گا کہ اس جہنم میں اسے ڈالا جائے۔ اور آراف والے کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ تمہیں تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ اس تکبر نے فائدہ دیا جو تم کرتے تھے۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ یعنی وہ کچھ گناہ گاروں کو پہچان کے کہیں گے کہ دیکھو تم دین والوں کا دنیا میں سے مذاق اڑاتے تھے، ان کے لیے کہتے تھے قسمیں کھا کھا کے کہ اللہ ان پہ رحمت نہیں کرے گا، تو دیکھو آج ان سے تو کہہ دیا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پہ کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم کچھ پانی ہم پر بھی انڈیل دو، یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ ہمیں بھی عطا کر دو۔ جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی۔ دیکھیں دنیا میں تو تھا نا کہ اگر کوئی اپنے بچا ہوا پانی کسی کو نہ دے تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کریں گے، لیکن وہاں پہ معاملہ بالکل الٹ ہے، یعنی جنتیوں والوں سے وہ بار بار مانگیں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم پہ بھی انڈیل دو، لیکن انہیں وہ پانی نہیں دیا جائے گا کہ تم پہ حرام ہے۔ بعض تابعین یہ بات کہتے ہیں کہ جب گناہ زیادہ ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ پانی پلانے کے عمل کو لازم کر لو، کیونکہ اللہ نے ایک کتے کو پانی پلانے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پانی پلانے کے عمل کو جب تمہارے گناہ زیادہ ہونے لگے تو پکڑ لو۔ جیسے گھر میں ہم اکثر ڈائننگ ٹیبل پہ ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جگ سامنے ہوتا ہے، اب سب کہتے ہیں ذرا پانی دینا، تو ہم ایک دم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ کیوں، میں غلط جگہ کیوں بیٹھ گئی۔ مگر یاد رکھیں کہ پانی پلانے کا عمل بہت افضل ہے، اور پھر صرف گلاس سے نہیں، آپ کنواں کھدوا دیں، کسی پیاسے جانور کے لیے پانی باہر لے جا کے رکھ دیں، تو یہ ایسے کام ہیں جس پہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ کے نزدیک پسندیدہ صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پانی پلانا، اور پانی کا روکنا گناہ کا باعث ہے۔ لیکن وہاں پہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، چنانچہ آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو ایسے کیا ہوگا؟ بھلا دیا جائے گا، اللہ بھی ہمیں بھلا دے گا۔ آج ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم بھی تو بھلا دیتے ہیں۔ اپنے خوشی کے موقع پہ تو اسپیشلی ہم اللہ کو بلا دیتے ہیں، شادی کے موقع پہ اسپیشلی اللہ کو بلا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جبکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے انجام قیامت کا انتظار ہے۔ جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اس دن کو بھولے ہوئے تھے کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان اعمال سے ہٹ کر عمل کریں جو ہم پہلے کرتے تھے؟ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور وہ ساری باتیں ہوا ہو گئیں جو وہ گھڑتے تھے۔ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ وہ دن کو رات سے اس طرح ڈھانپتا ہے کہ رات جلدی سے دن کو آ لیتی ہے، اور اس نے سورج، چاند، تارے اس طرح پیدا کیے کہ وہ سب اس اللہ کے حکم کے پابند کر دیے گئے۔ آگاہ رہو، پیدا کرنا اور حکم صادر کرنا اسی کے لیے روا ہے۔ اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے۔ تم اپنے رب کو آہوزاری کرتے ہوئے اور چپ کے پکارو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
تو اللہ کو پکارنے کے لیے دعا کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رو کے دعا کرنا، چپ کے پکارنا، سجدوں میں پکارنا، ہر طرح سے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہلے تعریف کریں، استغفار کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں، پھر سب کے لیے دعا کریں، دعا کے آس پاس درود شریف پڑھیں، یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ اور زمین کی اصلاح کے بعد تم اس میں فساد نہ کرو، اور اللہ کو خوف سے اور طمع کرتے ہوئے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم ان کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اس طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس میں عقیدہ آخرت بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ کو خوف اور طمع سے پکارو تو اللہ امپاسبل کام بھی کر دے گا۔ یعنی مردہ زمین جب زندہ کر دی تو تمہاری دعائیں بھی، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ امپاسبل پاسبل کہ ہم کہیں اللہ مجھے بادشاہ بنا دے، مجھے پریزیڈنٹ بنا دے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ، یعنی انسان پہلے وہ اعمال کرے پھر وہ دعا کرے بندے۔ اور جو ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار ناقص نکلتی ہے۔ جو بوگے وہی کاٹو گے۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ اس نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بہت بڑے دن کا عذاب آنے سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم میں سے بعض سرداروں نے کہا بے شک ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح نے کہا ہے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے نصیحت آ گئی جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب انبیاء کے قصے اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو مکہ والے آپ کے ساتھ بیہیو کر رہے تھے ایسے ہی پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا۔ پھر انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے تھے کشتی میں بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے، ایک ہوتا ہے دل کا اندھا ہونا اور ایک ہوتا ہے لٹرلی آنکھ سے اندھا ہونا۔ یہاں پر بریفلی ذکر آیا ہے کچھ انبیاء کا، اور 4-5 قوموں کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم یہیں پہ رکھتے ہیں نوح علیہ السلام کے واقعے تک، اس کے بعد پھر قوم عاد، قوم سمود، بریفلی ان سب انبیاء کا ذکر آئے گا، اور پھر یہ ذکر بار بار ریپیٹ ہوگا قرآن میں۔ تو اس میں اتنا ڈسکشن نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کل کر لیں گے، یہاں پہ ابھی ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا قبول کریں، آپ کو اس پہ عمل کی توفیق دے، آپ کے دل میں قرآن اتارے، آپ کا دل کھولے، دل کی تنگی سے بچائے، اور قرآن سب کو سمجھ میں آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔